اس غرض سے آپ نے رسالہ توضیح مرام لکھا کہ اس ڈر سے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے کسی قدر اختلاف کے ساتھ اس عقیدہ کی کہ حضرت مسیح ابن مریم اس عنصری وجود سے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور پھر وہ کسی زمانہ میں آسمان سے اتریں گے، تردید و تغلیط سے، اور یہ کہ آنے والا مسیح ہوگا اور وہ مؤلف ہے، بہت سی قلبیں مخالفانہ طور پر اٹھیں گی، اور چونکہ اپنی مشہور کردہ رائے سے رجوع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مناسب خیال فرمایا کہ مخالفانہ قلبیں اٹھنے سے پہلے یہ دعویٰ مفصل و مدلل طور پر سمجھا دیا جائے، اور اس غرض سے آپ نے رسالہ توضیح مرام لکھا، جس کے آخر میں زیر عنوان اطلاع و خدمت علماء اسلام اعلان فرمایا۔ یہ مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ جو کچھ اس عاجز نے مسیح کے بارے میں لکھا ہے، یہ مضمون متفرق طور پر 3 رسالوں میں درج ہے، یعنی فتح اسلام اور توضیح مرام اور ازالہ اوہام میں۔ پس مناسب ہے کہ جب تک کوئی صاحب ان تینوں رسالوں کو غور سے نہ دیکھ لیں، تب تک کسی مخالفانہ رائے ظاہر کرنے کے لیے جلدی نہ کریں۔ یہ الفاظ توضیح مرام کے ہیں۔ اسی اثناء میں 1891 میں جبکہ آپ لدھیانہ میں مقیم تھے، ازالہ اوہام کا مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا، جس کا ایک حصہ قول فصیح میں شائع بھی کرا دیا، جو مولوی محمد حسین بٹالوی کو بھی بھیجا گیا۔ ازالہ اوہام میں آپ نے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے مسئلہ وفات مسیح پر سیر کن بحث کی، اور لفظ نزول اور توفی اور رفع اور خروج دجال کی حقیقت بیان کی، اور نہایت قوی دلائل سے اپنا مسیح ابن مریم ہونا ثابت کیا۔ اور اس میں آپ نے بطور آخری وصیت اور اکراز کی بات کے یہ بھی تحریر فرمایا، خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں سے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو، اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکا ہے۔ یہی ایک بحث ہے جس میں فتح یاب ہونے سے تم عیسائی مذہب کی روح زمین سے صف لپیٹ دو گے، اور دوسری تمام بحثیں ان کے ساتھ عبث ہیں۔ ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب تک مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ بیٹھا ہے۔ اس ستون کو پاش کرو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس ستون کو ریزہ ریزہ کرے اور یورپ اور ایشیا میں توحید کی ہوا چلاوے۔ اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ یہ ازالہ اوہام کے الفاظ ہیں۔ لیکن علماء نے ازالہ اوہام کی تکمیل کا انتظار کیے بغیر بذریعہ تحریر و تقریر آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے ان رسائل کو پڑھ کر اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ اہل اسلام کی پبلک میں کہتا ہے کہ مسیح موعود جس کے قیامت سے پہلے آنے کی قرآن و حدیث میں خبر ہے میں ہوں، اور حضرت مسیح ابن مریم نبی اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ لکھا کہ اس صورت میں اشاعت السنہ کا خصوصیت کے ساتھ فرض ہے کہ وہ اس فتنہ کو روکے اور جملہ مضامین سابقہ کو چھوڑ کر بہمتاً اس کے دعاوی کے رد کے درپے ہو، اس کے اصول باطلہ کا ابطال کرے اور اصول حقہ اسلامیہ کی حمایت عمل میں لاوے، اس کی موجودہ جماعت و جمعیت کو تتر بتر کرنے میں کوشش کرے، اور آئندہ مسلمانوں خصوصاً اہل حدیث کو جن کا یہ خادم ہے اس جماعت میں داخل ہونے سے بچاوے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے پھر لکھا، اشاعت السنہ کا ریویو براہین اس کو امکانی ولی و ملہم نہ بناتا تو وہ اپنے سابقہ الہامات مندرجہ براہین احمدیہ کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی نظروں میں بے اعتبار ہو جاتا۔ صرف اشاعت السنہ کے ریویو نے فرقہ اہل حدیث اور اپنے خریداروں کے خیال میں اس کے الہام و ولایت کا مکان جما رکھا اور اس کو حامی اسلام بنا رکھا تھا۔ لہٰذا اسی اشاعت السنہ کا فرض اور اس کے ذمہ یہ ایک قرض تھا کہ اس نے جیسا اس کو دعاوی قدیمہ کی نظر سے آسمان پر چڑھایا تھا، ویسا ہی ان دعاوی جدیدہ کی نظر سے اس کو زمین پر گراوے اور تلافی مافات عمل میں لاوے، اور جب تک یہ تلافی پوری نہ ہو لے تب تک بلا ضرورت شدید کسی دوسرے مضمون سے تعرض نہ کرے۔ مولوی صاحب کی یہ تحریر اشاعت السنہ جلد 13 نمبر 1 صفحہ 3 اور 4 میں شائع ہوئی تھی، اور مولوی عبد الرحمن صوفی صافی نے، جیسا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے خلاف الہامات سنا کر خاکسار کو یہ فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے مقابلہ میں تیرے قائم رہنے کی بابت خدا تعالیٰ سے بطور استخارہ دعا کی تھی، اس کے جواب میں مجھے یہ الہام ہوا ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنَ موسیٰ، یعنی ہر فرعون راہ موسیٰ، لہٰذا آپ اس مقابلہ کے لیے قائم اور مستعد رہیں۔ ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ وہ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اس پر قائم و مستقیم رکھے۔ اشاعت السنہ جلد 13 نمبر 1 حاشیہ صفحہ 25۔ توضیح مرام، ٹائٹل بار اول، حصہ دوم، رسالہ فتح اسلام از تالیفات مجدد دوران و مسیح الزمان مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان، جس کا نام نامی ہے۔ الہامی توضیح مرام، در مطبع ریاض ہند امرتسر باہتمام شیخ نور احمد مالک مطبع کے طبع ہوا۔ دائیں اور بائیں 2 اشعار دیے ہیں حضور نے اور دونوں الہامی ہیں، اور وہ شعر یہ ہیں: کیا شک ہے ماننے میں تمہیں اس مسیح کے جس کی مماثلت کو خدا نے بتا دیا؟ اور بائیں جانب شعر ہے: حاذق طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب، خوبوں کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا۔ ٹائٹل کے اندر کے صفحے پہ یہ تحریر ہے کہ اعلان، اس رسالہ کے بعد ایک اور رسالہ بھی چند روز میں طبع ہو کر تیار ہو جائے گا جس کا نام ازالہ اوہام ہے۔ وہ رسالہ فتح اسلام کا تیسرا حصہ ہے، المولن مرزا غلام احمد عفیان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مسیح کا دوبارہ دنیا میں آنا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح بن مریم اسی عنصری وجود سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور پھر وہ کسی زمانہ میں آسمان سے اتریں گے۔ میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں اور نیز یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس نزول سے مراد در حقیقت مسیح بن مریم کا نزول نہیں، بلکہ استعارہ کے طور پر ایک مثیل مسیح کے آنے کی خبر دی گئی ہے، جس کا مصداق حسب اعلام و الہام الہی یہی عاجز ہے۔ اور مجھے یقیناً معلوم ہے کہ میری اس رائے کے شائع ہونے کے بعد جس پر میں بینات الہام سے قائم کیا گیا ہوں، بہت سی قلبیں مخالفانہ طور پر اٹھیں گی اور ایک تعجب اور انکار سے بھرا ہوا شور عوام میں پیدا ہوگا، اور میرا ارادہ تھا کہ بالفعل میں کلام کو طول دینے سے مجتنب رہوں اور اعتراضات کے پیش ہونے کے وقت ان کے دفع رفع کے لیے مفصل وجوہات و دلائل جیسے معترضین کے خیالات کے حالات موجود ہوں پیش کروں، لیکن اب مجھے اس ارادہ میں یہ نقص معلوم ہوتا ہے کہ میری کوتاہ قلمی کی حالت میں نہ صرف عوام الناس بلکہ مسلمانوں کے خواص بھی، جو ان کے بعض مولوی ہیں، بباعث اپنے قصور فہم کے جو ان کی حالت متنزلہ کو لازم پڑا ہوا ہے، اور نیز بوجہ متاثر ہونے کے ایک پرانے خیال سے خواہ نخواہ میری بات کو رد کرنے کے لیے مدعیانہ کھڑے ہوں گے اور اپنے دعویٰ کے طرفدار بن کر بہرحال اسی دعویٰ کی سچائی ثابت ہو جانا چاہیں گے۔ پس مدعی ہو کر مقابل پر کھڑے ہو جانا ان کے لیے سخت حجاب ہو جائے گا، جس سے باہر نکلنا اور اپنی مشہور کردہ رائے سے رجوع کرنا ان کے لیے مشکل بلکہ محال ہوگا، کیونکہ ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مولوی ایک رائے کو علی رؤوس الاشہاد ظاہر کر دیتا ہے اور اپنا فیصلہ ناطق اس کو قرار دیتا ہے، تو پھر اس رائے سے عود کرنا اس کو موت سے بدتر دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے ترحماً للہ یہ چاہا کہ قبل اس کے کہ وہ مقابل پر آ کر ہٹ اور ضد کی بلا میں پھنس جائیں، آپ ہی ان کو ایسے صاف اور مدلل طور پر سمجھا دیا جائے کہ جو ایک دانا اور منصف اور طالب حق کی تسلی کے لیے کافی ہو۔ اگر بعد میں پھر لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو شاید ایسے لوگوں کے لیے وہ ضرورت پیش آوے کہ جو غائب درجہ کے سادہ لوح اور غبی ہیں، جن کو آسمانی کتابوں کے استعارات و مصطلحات و دقائق تعویلات کی کچھ بھی خبر بلکہ مس تک نہیں، اور لا یمسہ کی نفی کے نیچے داخل ہیں۔ اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کے روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے، وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس،
بھی ہے۔ یہاں ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ ادریس کی جگہ اس جگہ الیاس پڑھا جائے۔ دوسرے مسیح بن مریم، جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں، ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے۔ انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبویہ میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن حضرت ادریس کی نسبت جو بائبل میں یوحنا یا ایلیا کے نام سے پکارے گئے ہیں، انجیل میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ یحییٰ بن زکریا کے پیدا ہونے سے ان کا آسمان سے اترنا وقوع میں آ گیا ہے۔ یہاں ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ ادریس کی جگہ اس جگہ الیاس پڑھا جائے۔ چنانچہ حضرت مسیح صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ یوحنا جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو۔ سو ایک نبی کے محکمہ سے ایک آسمان پر جانے والے اور پھر کسی وقت اترنے والے یعنی یوحنا کا مقدمہ تو انفصال پا گیا اور دوبارہ اترنے کی حقیقت اور کیفیت معلوم ہو گئی۔ چنانچہ تمام عیسائیوں کا متفق علیہ عقیدہ جو انجیل کے روح سے ہونا چاہیے یہی ہے کہ یوحنا جس کے آسمان سے اترنے کا انتظار تھا، وہ حضرت مسیح کے وقت میں آسمان سے اس طرح پر اتر آیا کہ زکریا کے گھر میں اسی طبع اور خاصیت کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا۔ البتہ یہودی اس کے اترنے کے اب تک منتظر ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ وہ سچ مچ آسمان سے اترے گا، اول بیت المقدس کے مناروں پر اس کا نزول ہوگا، پھر وہاں سے یہودی لوگ اکٹھے ہو کر اس کو کسی نردبان وغیرہ کے ذریعے سے نیچے اتار لیں گے، اور جب یہودیوں کے سامنے وہ تعمیل پیش کی جائے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے یوحنا کے اترنے کے بارے میں کی ہے، تو وہ فی الفور غصہ سے بھر کر حضرت مسیح اور ایسے ہی حضرت یحییٰ کے حق میں ناگفتنی باتیں سناتے ہیں اور اس نبی کے فرمودہ کو ایک ملحدانہ خیال تصور کرتے ہیں۔ بہرحال آسمان سے اترنے کا لفظ جو تعویل رکھتا ہے، مسیح کے بیان سے اس کی حقیقت ظاہر ہوئی، اور انہی کے بیان سے یوحنا کے آسمان سے اترنے کا جھگڑا طے ہوا، اور یہ بات کھل گئی کہ آخر اترے تو کس طرح اترے۔ مگر مسیح کے اترنے کے بارے میں اب تک بڑے جوش سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عمدہ اور شاہانہ پوشاک قیمتی پارچات کی پہنے ہوئے فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتریں گے۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے کہ یہ پارچات اس قسم پشمینہ یا ریشم ہوں گے جیسے چوڑیا، گلبدن، اطلس، کمخاب، زربفت، زری، لاہی یا معمولی صوتی کپڑے جیسے نین سک، تنزیب، اینگ، چکن، گلشن، ململ، جالی، خاصہ، ڈوریا، چارخانہ، اور کس نے آسمان میں بنے اور کس نے سیے ہوں گے، اب تک کسی نے مسلمانوں یا عیسائیوں میں سے اس کا کچھ پتہ نہیں دیا۔ اب پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مگر ان دونوں قوموں کا اس پر اتفاق نہیں کہ کہاں اتریں گے، آیا مکہ معظمہ میں یا لندن کے کسی گرجا میں یا ماسکو کے شاہی کلیسیا میں۔ اگر عیسائیوں کو پرانے خیالات کی تقلید راہزن نہ ہو تو وہ مسلمانوں کی نسبت بہت جلد سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح کا اترنا اسی تشریح کے موافق چاہیے جو خود حضرت مسیح کے بیان سے صاف لفظوں میں معلوم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی صورت کے دو امر دو متناقض معنوں پر محمول ہو سکیں۔ یہ بات اہل الرائے کے غور کے قابل ہے کہ اگر حضرت مسیح کی وہ تعویل جو انہوں نے یوحنا کے آسمان سے اترنے کی نسبت کی ہے فی الواقعہ صحیح ہے، تو کیا حضرت مسیح کے نزول کے مقدمہ میں جو اسی پہلے مقدمہ کا ہم شکل ہے، اسی تعویل کو کام میں نہیں لانا چاہیے؟ جس حالت میں ایک نبی اس سربستہ راز کی اصل حقیقت کو کھول چکا ہے اور قانون قدرت بھی اسی کو چاہتا ہے اور اسی کو مانتا ہے، تو پھر اس صاف اور سیدھی راہ کو چھوڑ کر ایک پیچیدہ اور قابل اعتراض راہ اپنی طرف سے کھودنا کیوں کر قبول کرنے کے لائق ٹھہر سکتا ہے؟ کیا ذی علم اور ایماندار لوگوں کا کانشنس، جس کو مسیح کے بیان سے بھی پوری مدد مل گئی ہے، کسی اور طرف اپنا رخ کر سکتا ہے؟ اور مسیحی لوگ تو اس وقت سے 10 برس پہلے اپنی یہ پیشگوئی بھی انگریزی اخباروں کے ذریعے سے شائع کر چکے ہیں کہ 3 برس تک مسیح آسمان سے اترنے والا ہے۔ اب جو خدا تعالیٰ نے اس اترنے والے کا نشان دیا تو مسیحیوں پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہی اس کو قبول کریں تا اپنی پیشگوئی کے آپ ہی مکذب نہ ٹھہریں گے۔ عیسائی لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت مسیح اٹھائے جانے کے بعد بہشت میں داخل ہو گئے۔ لوکا کی انجیل میں خود حضرت مسیح ایک چور کو تسلی دے کر کہتے ہیں
کہ آج تو میرے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے، دیکھو انجیل لوکا باب 23 آیت 43۔ اب پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی متفق علیہ ہے کہ کوئی شخص بہشت میں داخل ہو کر پھر اس سے نکالا نہیں جائے گا، وہ کیسا ہی ادنا درجہ کا آدمی ہو۔ چنانچہ یہی عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وما ہم منہا بمخرجین، یعنی جو لوگ بہشت میں داخل کیے جائیں گے پھر اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور قرآن شریف میں اگرچہ حضرت مسیح کے بہشت میں داخل ہونے کا بتصریح کہیں ذکر نہیں، لیکن ان کے وفات پا جانے کا 3 جگہ ذکر ہے۔ یہاں حاشیہ میں نوٹ دیا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ۔ اس جگہ حضور نے نوٹ دیا ہے سورہ آل عمران الجز نمبر 3۔ پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور مقدس بندوں کے لیے وفات پانا اور بہشت میں داخل ہونا ایک ہی حکم میں ہے، کیونکہ برطبق آیت قیل ادخل الجنہ وادخلی جنتی، وہ بلا توقف بہشت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں اور عیسائیوں دونوں گروہ پر واجب ہے کہ اس امر کو غور سے جانچیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسیح جیسا مقرب بندہ بہشت میں داخل کر کے پھر اس سے باہر نکال دیا جائے؟ کیا اس میں خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کا تخلف نہیں جو اس کی تمام پاک کتابوں میں بتواتر و تصریح موجود ہے کہ بہشت میں داخل ہونے والے پھر اس سے نکالے نہیں جائیں گے؟ یا ایسے بزرگ اور حتمی وعدہ کا ٹوٹ جانا خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پر ایک سخت زلزلہ نہیں لاتا؟ بس یقیناً سمجھو کہ ایسا اعتقاد رکھنے میں نہ صرف مسیح پر ناجائز مصیبت وارد کرو گے، بلکہ ان لغو باتوں سے خدا تعالیٰ کی قصر شان اور کمال درجہ کی بے ادبی بھی ہوگی۔ اس امر کو ایک بڑے غور اور دیدہ تعمق سے دیکھنا چاہیے کہ ایک ادنا اعتقاد سے جس سے نجات پانے کے لیے استعارہ کی راہ موجود ہے، بڑی بڑی دینی صداقتیں آپ کے ہاتھ سے فوت ہوتی ہیں۔ اور در حقیقت یہ ایک ایسا فاسد اعتقاد ہے جس میں ہزاروں خرابیاں سخت الجھن کے ساتھ گرہ در گرہ لگی ہوئی ہیں، اور مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے کے لیے موقع ہاتھ آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہی معجزہ کفار مکہ نے ہمارے سید و مولا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا کہ آسمان پر ہمارے روبرو چڑھیں اور روبرو ہی اتریں، اور انہیں جواب ملا تھا کہ قل سبحان ربی، یعنی خدا تعالیٰ کی حکیمانہ شان اس سے پاک ہے کہ ایسے کھلے کھلے خوارق کس دارالابتلاء میں دکھاوے اور ایمان بالغیب کی حکمت کو تلف کرے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو امر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو افضل الانبیاء تھے جائز نہیں اور سنت اللہ سے باہر سمجھا گیا، وہ حضرت مسیح کے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کمال بے ادبی ہوگی کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک کمال کو مستعبد خیال کریں اور پھر وہی کمال حضرت مسیح کی نسبت قریب قیاس مان لیں۔ کیا کسی سچے مسلمان سے ایسی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ امر بھی قابل اظہار ہے کہ یہ خیال مذکورہ بالا جو کچھ عرصہ سے مسلمانوں میں پھیل گیا ہے، صحیح طور پر ہماری کتابوں میں اس کا نام و نشان نہیں، بلکہ احادیث نبویہ کی غلط فہمی کا یہ ایک غلط نتیجہ ہے، جس کے ساتھ کئی بے جا حاشیے لگا دیے گئے ہیں اور بے اصل موضوعات سے ان کو رونق دی گئی ہے، اور تمام وہ امور نظر انداز کر دیے گئے ہیں جو مقصود اصلی کی طرف راہبر ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں نہایت صاف اور واضح حدیث نبوی وہ ہے جو امام محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں اترے گا؟ وہ کون ہے؟ وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا جو تم ہی میں سے پیدا ہوگا۔ بس اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ابن مریم سے یہ مت خیال کرو کہ سچ مچ مسیح بن مریم ہی اتر آئے گا، بلکہ یہ نام استعارہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ در حقیقت وہ تم میں سے، تمہاری ہی قوم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا جو ابن مریم کی سیرت پر پیدا کیا جائے گا۔ اس جگہ پرانے خیالات کے لوگ اس حدیث کے معنی اس طرح پر کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح آسمان سے اتریں گے تو اپنے منصب نبوت سے مستعفی ہو کر آئیں گے،
انجیل سے انہیں کچھ غرض نہیں ہوگی۔ امت محمدیہ میں داخل ہو کر قرآن شریف پر عمل کریں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے اور مسلمان کہلائیں گے، مگر یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کیوں اور کس وجہ سے یہ تنزل کی حالت انہیں پیش آئے۔ بہرحال اس قدر ہمارے بھائیوں مسلمان محمدیوں نے آپ ہی مان لیا ہے کہ ابن مریم اس دن ایک مرد مسلمان ہوگا جو اپنے تئیں امت محمدیہ میں سے ظاہر کرے گا اور اپنی نبوت کا نام بھی نہ لے گا جو پہلے اس کو عطا کی گئی تھی۔ اور در حقیقت یہی ایک بھاری مشکل ہے کہ جو استعارہ کو حقیقت پر حمل کرنے سے ہمارے بھائیوں کو پیش آ گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ایک نبی کا اپنے منصب نبوت سے محروم ہو جانا تجویز کرنا پڑا۔ اگر وہ انصاف اور سیدھے معنوں کو مان لیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک الفاظ سے پائے جاتے ہیں، جن کے مطابق پہلے حضرت مسیح یوحنا نبی کے بارے میں بیان فرما چکے ہیں، تو ان تمام پرتکلف مشکلات سے مخلصی پا جائیں گے۔ نہ حضرت مسیح کی روح کو بہشت سے نکالنے کی حاجت پڑے گی اور نہ اس مقدس نبی کی نبوت کا کھلا تجویز کرنا پڑے گا، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجو ملیح کے مرتکب ہوں گے، اور نہ احکام قرآنی کے منسوخ ہونے کا اقرار کیا جائے گا۔ شاید آخری عذر ہمارے بھائیوں کا یہ ہوگا کہ بعض الفاظ جو صحیح حدیثوں میں حضرت مسیح کی علامات میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تطبیق کیوں کر کریں۔ مثلا لکھا ہے کہ مسیح جب آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور جزیہ کو اٹھا دے گا اور خنزیروں کو قتل کر دے گا، اور اس وقت آئے گا کہ جب یہودیت اور عیسائیت کی بد خصلتیں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں کہ صلیب کے توڑنے سے مراد کوئی ظاہری جنگ نہیں، بلکہ روحانی طور پر صلیبی مذہب کا توڑ دینا اور اس کا بطلان ثابت کر کے دکھا دینا مراد ہے۔ جزیہ اٹھا دینے کی مراد خود ظاہر ہے، جس سے یہ اشارہ ہے کہ ان دنوں میں دل خود بخود سچائی اور حق کی طرف کھینچے جائیں گے۔ کسی لڑائی کی حاجت نہیں ہوگی، خود بخود ایسی ہوا چلے گی کہ جھوک در جھوک اور فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ تو جب دین اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھل جائے گا اور ایک عالم کا عالم اس دین کو قبول کر لے گا تو پھر جزیہ کس سے لیا جائے گا؟ مگر یہ سب کچھ ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوگا، ہاں ابھی سے اس کی بنا ڈالی جائے گی۔ اور خنزیروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں خنزیروں کی عادتیں ہیں، وہ اس روز حجت اور دلیل سے مغلوب کیے جائیں گے اور دلائل بینہ کی تلوار انہیں قتل کرے گی، نہ یہ کہ ایک پاک نبی جنگلوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا۔ اے میری پیاری قوم، یہ سب استعارے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے فہم دیا گیا ہے، وہ نہ صرف آسانی سے بلکہ ایک قسم کے ذوق سے ان کو سمجھ جائیں گے۔ ایسے عمدہ اور بلیغ مجازی کلمات کو حقیقت پر اتارنا گویا ایک خوبصورت معشوق کا ایک دیو کی شکل میں خاکہ کھینچنا ہے۔ بلاغت کا تمام مدار استعارات لطیفہ پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کے کلام نے بھی جو ابلغ الکلم ہے جس قدر استعاروں کو استعمال کیا ہے، اور کسی کے کلام میں یہ طرز لطیف نہیں ہے۔ اب ہر جگہ اور ہر محل میں ان پاکیزہ استعاروں کو حقیقت پر عمل کرتے جانا گویا اس کلام موجز نظام کو خاک میں ملا دینا ہے۔ بس اس طریق سے نہ صرف خدا تعالیٰ کے پر بلاغت کلام کا اصلی منشا درہم برہم ہوتا ہے، بلکہ ساتھ ہی اس کلام کی اعلیٰ درجہ کی بلاغت کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ خوبصورت اور دلچسپ طریقے تفسیر کے وہ ہوتے ہیں جن میں متکلم کی اعلیٰ شان بلاغت اور اس کے روحانی اور بلند ارادوں کا بھی خیال رہے، نہ یہ کہ نہایت درجہ کے سفلی اور بدنما اور بے طرح موٹے معنی جو حجو ملی کے حکم میں ہوں اپنی طرف سے گھڑے جائیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کو جو پاک اور نازک دقائق پر مشتمل ہے صرف داخانی لفظوں تک محدود خیال کر لیا جائے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ان نہایت دقیق اسرار کے مقابلہ پر جو خدا تعالیٰ کے کلام میں ہونے چاہیے اور بکثرت ہیں، کیوں بد شکل اور موٹے اور کریہ معنی پسند کیے جاتے ہیں، اور کیوں ان لطیف معنوں کی وقت نہیں جو خدا تعالیٰ کی حکیمانہ شان کے موافق اور اس کے عالی مرتبہ کلام کے مناسب حال ہیں۔ اور ہمارے علماء کے دماغ اس بے وجہ سرکشی سے کیوں پر ہیں کہ وہ الہی فلسفہ کے نزدیک نہیں آنا چاہتے۔ جن لوگوں نے ان تحقیقوں میں اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیا ہے، ان کو بے شک ہمارے اس بیان سے نہ انکار بلکہ مزہ آئے گا، اور ایک تازہ صداقت ان کو ملے گی جس کو وہ بڑی مد و شد کے ساتھ قوم میں بیان کریں گے اور پبلک کو ایک روحانی فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن جنہوں نے
صرف سرسری نگاہ تک اپنی فکر اور عقل کو ختم کر رکھا ہے، وہ بجز اس کے کہ ناحق کے اعتراضات کی میزان بڑھائیں اور بے جا رستخیز قائم کریں، اور کچھ اسلام کو اپنے وجود سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اب ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ہادی اور سید مولا جناب ختم المرسلین نے مسیح اول اور مسیح ثانی میں مابہل امتیاز قائم کرنے کے لیے صرف یہی نہیں فرمایا کہ مسیح ثانی ایک مرد مسلمان ہوگا اور شریعت قرآنی کے موافق عمل کرے گا اور مسلمانوں کی طرح صوم و صلاۃ وغیرہ احکام فرقانی کا پابند ہوگا اور مسلمانوں میں پیدا ہوگا اور ان کا امام ہوگا اور کوئی جداگانہ دین نہ لائے گا اور کسی جداگانہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مسیح اول اور مسیح ثانی کے حلیہ میں بھی فرق بیان ہوگا۔ چنانچہ مسیح اول کا حلیہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ درمیانہ قد اور سرخ رنگ اور گھنگر والے بال اور سینہ کشادہ ہے۔ دیکھو صحیح بخاری صفحہ 489۔ لیکن اسی کتاب میں مسیح ثانی کا حلیہ جناب ممدوح نے یہ فرمایا ہے کہ وہ گندم گھوں ہے، اس کے بال گھنگر والے نہیں ہیں اور کانوں تک لٹکتے ہیں۔ تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ دونوں ممیز علامتیں جو مسیح اول اور ثانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کافی طور پر یقین نہیں دلاتی کہ مسیح اول اور ہے اور مسیح ثانی اور؟ ان دونوں کو ابن مریم کے نام سے پکارنا ایک لطیف استعارہ ہے جو بے اعتبار مشابہت طبع اور روحانی خاصیت کے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اندرونی خاصیت کی مشابہت کی روح سے دو نیک آدمی ایک ہی نام کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہی دو بد آدمی بھی ایک ہی بد مادہ میں شریک مساوی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قائم مقام کہلا سکتے ہیں۔ مسلمان لوگ جو اپنے بچوں کے نام احمد اور موسیٰ اور عیسیٰ اور سلیمان اور داؤد وغیرہ رکھتے ہیں تو در حقیقت اسی تفاضل کا خیال انہیں ہوتا ہے، جس سے نیک فعل کے طور پر یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچے بھی ان بزرگوں کی روحانی شکل اور خاصیت ایسی اتم اور اکمل طور سے پیدا کر لیں کہ گویا انہی کا روپ ہو جائے۔ اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثل بھی نبی چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا، تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا، اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔ ماں سوا اس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے، اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے، وہ اس کے لیے نبوت تامہ نہیں، مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے اور بغض شریعت اس پر کھولا جاتا ہے، اور بعین ہی انبیاء کی طرح معمور ہو کر آتا ہے، اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں بآواز بلند ظاہر کرے، اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سزا ٹھہرتا ہے، اور نبوت کے معنی بجز اس کی اور کچھ نہیں کہ امور متذکرہ بالا اس میں پائے جائیں۔ اور اگر یہ عذر پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وہی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اس پر مہر لگ چکی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر یک طور سے وحی پر مہر لگائی گئی ہے، بلکہ جزئی طور پر وحی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے، مگر اس بات کو بحضور دل یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری رہے گا نبوت تامہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے، جو انسان کامل کے اقتداء سے ملتی ہے، جو مستجمع جمیع کمالات نبوت تامہ ہے، یعنی ذات ستودہ صفات حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاعْلَمْ وَارْشَدَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ مُحْدِثٌ وَالْمُحَدَّثُ نَبِيٌّ باعتبار حصول نوع من انواع النبوت، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يبقى من النبوت الا المبشرات، اے لم يبقى من انواع النبوت الا نوع واحد۔
وہی المبشرات من اقسام الرؤیا الصادقہ والمکاشفات الصحیحہ والوحی الذی ینزل علی خواص الاولیاء والنور الذی یتجلی علی قلوب قوم موجعین فانظر ایھا الناقد البصیر ایفهم من هذا صد باب النبوۃ علی وجہ کلی بل الحدیث يدل على النبوۃ التامۃ الحاملۃ لوحی الشریعہ قد انقطعت ولكن النبوۃ التي ليس فيها الا المبشرات فهي باقیۃ الى یوم القیامۃ لا انقطاع لها ابدا وقد علمت وقرات في كتب الحدیث ان الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزء من نبوۃ اے من نبوۃ التامۃ فلما كان للرؤیا نصیب من هذه المرتبۃ فكيف الكلام الذي يوحى من الله تعالى إلى قلوب المحدثين فاعلم أيدك الله أن حاصل كلامنا أن أبواب النبوة الجزئية مفتوحة أبدا وليس في هذا النوع إلا المبشرات أو المنذرات من الأمور المغيبة أو اللطائف القرآنية والعلوم اللدنية وأما النبوة التي تامۃ کاملۃ جامعۃ لجمیع کمالات الوحی فقد آمنا بانقطاعها من یوم نزل فیہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر یہ استفسار ہو کہ جس خاصیت اور قوت روحانی میں یہ عاجز اور مسیح بن مریم مشابہت رکھتے ہیں وہ کیا شے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک مجموعی خاصیت ہے جو ہم دونوں کے روحانی قوا میں ایک خاص طور پر رکھی گئی ہے، جس کے سلسلے کی ایک طرف نیچے کو اور ایک طرف اوپر کو جاتی ہے۔ نیچے کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی دل سوزی اور غم خاری خلق اللہ ہے جو داعی اللہ اور اس کے مستعد شاگردوں میں ایک نہایت مضبوط تعلق اور جوڑ بخش کر نورانی قوت کو جو داعی اللہ کے نفس پاک میں موجود ہے ان تمام سرسبز شاخوں میں پھیلاتی ہے۔ اوپر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت قوی ایمان سے ملی ہوئی ہے جو اول بندہ کے دل میں بارادہ الہی پیدا ہو کر رب قدیر کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور پھر ان دونوں محبتوں کے ملنے سے جو در حقیقت نر اور مادہ کا حکم رکھتی ہیں، ایک مستحکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں پیدا ہو کر الہی محبت کی چمکنے والی آگ سے جو مخلوق کی حزم میں مثال محبت کو پکڑ لیتی ہے، ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ سو اس درجہ کے انسان کی روحانی پیدائش اس وقت سے سمجھی جاتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ خاص سے اس میں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اس مقام اور اس مرتبہ کی محبت میں بطور استعارہ یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے بھری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو بارادہ الہی اب محبت سے بھر گئی ہے ایک نیا تولد بخشتی ہے۔ اسی وجہ سے اس محبت کی بھری ہوئی روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے جو نافع المحبت ہے استعارہ کے طور پر ابنیت کا علاقہ ہوتا ہے، اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لیے بطور ابن ہے، اور یہی پاک تثلیث ہے جو اس درجہ محبت کے لیے ضروری ہے جس کو ناپاک طبیعتوں نے مشرکانہ طور پر سمجھ لیا ہے، اور ذرہ امکان کو جو حالقۃ الذات و باطلۃ الحقیقت ہے حضرت اعلیٰ واجب الوجود کے ساتھ برابر ٹھہرا دیا ہے۔ لیکن اگر اس جگہ یہ استفسار ہو کہ اگر یہ درجہ اس عاجز اور مسیح کے لیے مسلم ہے تو پھر سیدنا و مولانا سید الکل و افضل الرسل حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا درجہ باقی ہے؟ سو واضح ہو کہ وہ ایک اعلیٰ مقام اور برتر مرتبہ ہے جو اسی ذات کامل الصفات پر ختم ہو گیا ہے جس کی کیفیت کو پہنچنا بھی کسی دوسرے کا کام نہیں کہ جائے کا وہ کسی اور کو حاصل ہو سکے۔ شان احمد را کے دانت جز خدا بند کریم آنچو ناز خود جدا شد قدمیاں افتاد نیم زانمت شد محو دلبر کس کمال اتحاد پیکرے او شد سراسر صورت رب رحیم بوئے محبوب حقیقی میدہد زار روئے پاک ذات حقانی صفاتش مظہر ذات قدیم گرچہ منصوبم کند کسوئے الہاد و زلال چون دل احمد نبی بینم بگر عرش عظیم منت ایزد را کہ من بر رغم اہل روزگار صد بلارا
می خرم از ذوق عین النعیم، از عنایات خداو از فضل دادار پاک، از عنایات خداو از فضل دادار پاک، دشمن فرعونی انم بہر عشق کلیم، مقام و رتبت خاصش کے برمن شدیاں، گفتم گردید میں طب دریں راہ سلیم، در رہے عشق محمد این سر و جہنم رود، این تمنا این دعا این درد لمزم سنیم۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ عالیہ کی شناخت کے لیے اس قدر لکھنا ضروری ہے کہ مراتب قرب و محبت باعتبار اپنے روحانی درجات کے 3 قسم پر منقسم ہے۔ سب سے ادنا درجہ جو در حقیقت وہ بھی بڑا ہے، یہ ہے کہ آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو گرم تو کرے، اور ممکن ہے کہ ایسا گرم کرے کہ بعض آگ کے کام اس محرور سے ہو سکے، لیکن یہ کسر باقی رہ جائے کہ اس متاثر میں آگ کی چمک پیدا نہ ہو۔ اس درجہ کی محبت پر جب خدائے تعالیٰ کی محبت کا شعلہ واقع ہو تو اس شعلہ سے جس قدر روح میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اس کو سکینت و اطمینان اور کبھی فرشتہ و ملک کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا درجہ محبت کا وہ ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، جس میں دونوں محبتوں کے ملنے سے آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو اس قدر گرم کرتی ہے کہ اس میں آگ کی صورت پر ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس چمک میں کسی قسم کا اشتعال یا بھڑک نہیں ہوتی، فقط ایک چمک ہوتی ہے جس کو روح القدس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت افروختہ شعلہ محبت الہی کا انسانی محبت کے مستعد فتیلہ پر پڑھ کر اس کو افروختہ کر دیتا ہے، اور اس کے تمام اجزاء اور تمام رگ و ریشہ پر اصطلاح پکڑ کر اپنے وجود کا اتم اور اکمل مظہر اس کو بنا دیتا ہے۔ اور اس حالت میں آتش محبت الہی لوح قلب انسان کو نہ صرف ایک چمک بخشتی ہے، بلکہ مان اس چمک کے ساتھ تمام وجود بھڑک اٹھتا ہے، اور اس کی لوئیں اور شعلے ارد گرد کو روز روشن کی طرح روشن کر دیتے ہیں، اور کسی قسم کی تاریکی باقی نہیں رہتی، اور پورے طور پر اور تمام صفات کاملہ کے ساتھ وہ سارا وجود آگ ہی آگ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت جو ایک آتش افروختہ کی صورت پر دونوں محبتوں کے جوڑ سے پیدا ہوتی ہے، اس کو روح امین کے نام سے بولتے ہیں، کیونکہ یہ ہر یک تاریکی سے امن بخشتی ہے اور ہر یک غبار سے خالی ہے، اور اس کا نام شدید القوا بھی ہے کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقت وحی ہے جس سے قوی تر وحی مقصود نہیں، اور اس کا نام ذو الافق الاعلیٰ بھی ہے کیونکہ یہ وحی الہی کے انتہائی درجہ کی تجلی ہے، اور اس کو رہا ما رہا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس کیفیت کا اندازہ تمام مخلوقات کے قیاس اور گمان و وہم سے باہر ہے، اور یہ کیفیت صرف دنیا میں ایک ہی انسان کو ملی ہے جو انسان کامل ہے، جس پر تمام سلسلہ انسانیہ کا ختم ہو گیا ہے، اور دائرہ استعدادت بشریہ کا کمال کو پہنچا ہے، اور وہ در حقیقت پیدائش الہی کے خط ممتد کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے جو ارتفاع کے تمام مراتب کا انتہا ہے۔ حکمت الہی کے ہاتھ نے ادنا سے ادنا خلقت سے اور اسفل سے اسفل مخلوق سے سلسلہ پیدائش کا شروع کر کے اس اعلیٰ درجہ کے نقطہ تک پہنچا دیا ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی یہ ہیں کہ نہایت تعریف کیا گیا، یعنی کمالات تامہ کا مظہر ہو۔ جیسا کہ فطرت کے روح سے اس نبی کا اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا، ایسا ہی خارجی طور پر بھی اعلیٰ و عرفہ مرتبہ وحی کا اس کو عطا ہوا، اور اعلیٰ و عرفہ مقام محبت کا ملا۔ یہ وہ مقام عالی ہے کہ میں اور مزید اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس کا نام مقام جمع اور مقام وحدت تامہ ہے۔ پہلے نبیوں نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی ہے، اسی پتہ و نشان پر خبر دی ہے اور اسی مقام کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جیسا کہ مسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ وہ مقام عالی شان مقام ہے کہ گزشتہ نبیوں نے استعارہ کے طور پر صاحب مقام حاضہ کے ظہور کو خدائے تعالیٰ کا ظہور قرار دے دیا، اور اس کا آنا خدائے تعالیٰ کا آنا ٹھہرایا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح نے بھی ایک مثال کو پیش کر کے فرمایا ہے کہ انگورستان کا پھل لینے کے لیے اول باغ کے مالک نے جو خدائے تعالیٰ ہے اپنے نوکروں کو بھیجا
یعنی ابتدائی درجہ کے قرب والوں کو، جس سے مراد وہ تمام صلحاء ہیں۔ یہ ابتدائی کے بعد غالباً صاحب کاتب سے درجہ کا لفظ رہ گیا ہے، اس لیے یہ فقرہ اس طرح پڑھا جائے، یعنی ابتدائی درجہ کے قرب والوں کو، جس سے مراد وہ تمام صلحاء ہیں جو حضرت مسیح کے زمانہ میں اور اسی صدی میں مگر کسی قدر ان سے پہلے آئے۔ پھر جب باغبانوں نے باغ کا پھل دینے سے انکار کیا تو باغ کے مالک نے تاکید کے طور پر اپنے بیٹے کو ان کی طرف روانہ کیا، کہا اس کو بیٹا سمجھ کر باغ کا پھل اس کے حوالے کریں۔ بیٹے سے مراد اس جگہ مسیح ہے، جن کو دوسرا درجہ قرب اور محبت کا حاصل ہے، مگر باغبانوں نے اس بیٹے کو بھی باغ کا پھل نہ دیا بلکہ اپنے ظلم میں اسے قتل کر دیا۔ بعد اس کے حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اب باغ کا مالک خود آئے گا، یعنی خدا تعالیٰ خود ظہور فرمائے گا تا باغبانوں کو قتل کر کے باغ کو ایسے لوگوں کو دے دے کہ اپنے وقت پر پھل دے دیا کریں۔ اس جگہ خدا تعالیٰ کے آنے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے، جو قرب اور محبت کا تیسرا درجہ اپنے لیے حاصل رکھتے ہیں۔ یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے، ہمارے سید و مولا جناب مقدس خاتم الانبیاء کی نسبت صرف حضرت مسیح نے ہی بیان نہیں کیا کہ ہاں جناب کا دنیا میں تشریف لانا در حقیقت خدا تعالیٰ کا ظہور فرمانا ہے، بلکہ اس طرز کا کلام دوسرے نبیوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اپنی اپنی پیش گوئیوں میں بیان کیا ہے، اور استعارہ کے طور پر جناب کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا ہے، بلکہ بوجہ خدائی کے مظہر عتم ہونے کے جناب کو خدا کر کے پکارا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد کے زبور میں لکھا ہے، تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے، تیرے لبوں میں نعمت بنائی گئی ہے، اس لیے خدا نے تجھ کو ابد تک مبارک کیا، یعنی تو خاتم الانبیاء ٹھہرا۔ اے پہلوان، تو جاہ و جلال سے اپنی تلوار حمائل کر کے اپنی ران پر لٹکا، امانت اور حلم اور عدالت پر اپنی بزرگواری اور اقبال مندی سے سوار ہو کر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ہیبت ناک کام دکھائے گا۔ بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں میں تیرے تبر تیزی کرتے ہیں، لوگ تیرے سامنے گڑ جاتے ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت ابدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صدق سے دوستی اور شر سے دشمنی کی ہے، اسی لیے خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا ہے۔ دیکھو زبور 45۔ اب جاننا چاہیے کہ زبور کا یہ فقرہ کہ اے خدا تیرا تخت ابدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے، یہ محض بطور استعارہ ہے، جس سے غرض یہ ہے کہ جو روحانی طور پر شان محمدی ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے۔ پھر یسایہ نبی کی کتاب میں بھی ایسا ہی لکھا ہے، چنانچہ اس کی عبارت یہ ہے، دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالوں گا، میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے، میں نے اپنی روح اس پر رکھی، وہ قوموں پر راستی ظاہر کرے گا، وہ نہ چلائے گا اور اپنی صدا بلند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے گا، وہ مسلے ہوئے سینٹھے کو نہ توڑے گا اور سن کو جس سے دھواں اٹھتا ہے نہ بجھائے گا، جب تک کہ راستی کو امن کے ساتھ ظاہر نہ کرے، وہ نہ گھٹے گا نہ تھکے گا جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کرے، اور جزیرے اس کی شریعت کے منتظر ہوں میں خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت کو اسکائے گا۔ الخ۔ اب جاننا چاہیے کہ یہ فقرہ کہ خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلے گا، یہ بھی بطور استعارہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرہیبت ظہور کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھو یسایہ نبی کی کتاب باب 42، اور ایسا ہی اور کئی نبیوں نے بھی استعارہ کو اپنی پیشگوئی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیا ہے، مگر چونکہ ان سب مقامات کے لکھنے سے طول ہو جاتا ہے، اس لیے بالفعل اسی قدر پر کفایت کرتا ہوں، اور میں نے جو اس جگہ 3 مراتب قرب اور محبت کے لکھ کر تیسرا مرتبہ کہ جو بزرگ ترین مراتب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے، یہ میری طرف سے ایک اجتہادی خیال نہیں بلکہ الہامی طور پر خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھول دیا ہے۔ اب ہم پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اور یہ سب روحانی مراتب ہیں کہ جو استعارہ کے طور پر مناسب حال الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ حقیقی ابنیت اس جگہ مراد ہے یا حقیقی الوہیت مراد لی گئی ہے۔ اس جگہ اس بات کا بیان کرنا بھی بے موقع نہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے روح القدس اور روح الامین وغیرہ کی تعبیر کی ہے،
یہ در حقیقت ان عقائد سے جو اہل اسلام ملائک کی نسبت رکھتے ہیں منافی نہیں ہے، کیونکہ محققین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائک اپنے شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پر اترتے ہیں، اور یہ خیال ببداہت باطل بھی ہے، کیونکہ اگر یہی ضرور ہوتا کہ ملائک اپنی اپنی خدمات کی بجا آوری کے لیے اپنے اصل وجود کے ساتھ زمین پر اترا کرتے تو پھر ان سے کوئی کام انجام پذیر ہونا بغایت درجہ محال تھا۔ مثلا فرشتہ ملک الموت جو ایک سیکنڈ میں ہزارہا ایسے لوگوں کی جانیں نکالتا ہے جو مختلف بلاد و امصار میں ایک دوسرے سے ہزاروں کوسوں کے فاصلے پر رہتے ہیں، اگر ہر یک کے لیے اس بات کا محتاج ہو کر اول پیروں سے چل کر اس کے ملک اور شہر اور گھر میں جاوے اور پھر اتنی مشقت کے بعد جان نکالنے کا اس کو موقع ملے تو ایک سیکنڈ کیا اتنی بڑی کارگزاری کے لیے تو کئی مہینے کی مہلت بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص انسانوں کی طرح حرکت کر کے ایک طرفت العین کے یا اس کے کم عرصے میں تمام جہان گھوم کر چلا آوے؟ ہرگز نہیں، بلکہ فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جو ان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، جیسا کہ خدا تعالیٰ ان کی طرف سے قرآن شریف پر فرماتا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، سورہ صافات جز 23۔ پس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آفتاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی اور روشنی زمین پر پھیل کر اپنے خواص کے موافق زمین کی ہر یک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طرح روحانیات سماویہ، خواہ ان کو یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یا دساتیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کواکب سے ان کو نامزد کریں، نہایت سیدھے اور موحدانہ طریق سے ملائک اللہ کا لقب ان کو دیں۔ اس جگہ حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے ملائک اس معنی سے ملائک کہلاتے ہیں کہ وہ ملاک اجرام سماویہ اور ملاک اجسام الارض ہیں، یعنی ان کے قیام اور بقا کے لیے روح کی طرح ہیں، اور نیز اس معنی سے بھی ملائک کہلاتے ہیں کہ وہ رسولوں کا کام دیتے ہیں۔ پھر ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیر ہے، اور بحکمت کاملہ خداوند تعالیٰ زمین کی ہر یک مستعد چیز کو اس کے کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے یہ روحانیات خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ ظاہری خدمات بھی بجا لاتے ہیں اور باطنی بھی، جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور ماہتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے، ایسا ہی ہمارے دل اور دماغ اور ہماری تمام روحانی قوتوں پر یہ سب ملائک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں۔ جو چیز کسی عمدہ جوہر بننے کی اپنے اندر قابلیت رکھتی ہے، وہ اگرچہ خاک کا ایک ٹکڑا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو صدف میں داخل ہوتا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو رحم میں پڑتا ہے، وہ ان ملائک اللہ کی روحانی تربیت سے لال اور الماس اور یاقوت اور نیلم وغیرہ یا نہایت درجہ کا آبدار اور وزنی موتی یا اعلیٰ درجہ کے دل اور دماغ کا انسان بن جاتا ہے۔ دساتیر جس کو مجوسی لوگ الہامی مانتے ہیں، جس نے اپنی مدت ظہور کی وہ لمبی تاریخ بتلائی ہے جس کا کروڑواں حصہ بھی وید کی مدت ظہور کی نسبت بیان نہیں کیا گیا، یعنی وید کی نسبت تو صرف 1 ارب 96 کروڑ مدت ظہور محض دوسروں کے وہم اور گمان سے قرار دی گئی ہے، مگر دساتیر 3 سنکھ سے کچھ زیادہ اپنی مدت ظہور آپ بیان کرتا ہے، بلکہ یہ تو ہم نے ڈرتے ڈرتے لکھا ہے، وہاں تو سنکھوں کی حد سے زیادہ 3 صفر اور بھی درمیان ہے۔ یہ کتاب ان روحانیات کو جو کواکب اور سماوات سے تعلق رکھتی ہیں نہ صرف ملائک قرار دیتی ہے بلکہ ان کی پرستش کے لیے بھی تاکید کرتی ہے۔ ایسا ہی وید بھی ان روحانیات کو صرف وسائط اور درمیانی خدمت گزار نہیں مانتا، بلکہ جا بجا ان کی وسعت اور مہما کرتا ہے اور ان سے مرادیں مانگنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ممکن ہے کہ ان کتابوں میں تحریف اور الحاق کے طور پر یہ پر کفر تعلیمیں زائد کی گئی ہیں، جیسی وید میں ایسی اور بھی بہت سی بے جا تعلیمیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا یہ تعلیم کہ اس جہان کا کوئی خالق نہیں ہے اور ہر ایک چیز اپنے اصل مادہ اور اصل حیات کے روح سے قدیم اور واجب الوجود اور اپنے وجود کی آپ ہی خدا ہے، یا یہ تعلیم کہ کسی وجود کو تناسخ کے منحوس چکر سے کبھی اور کسی زمانہ میں مخلصی حاصل ہو ہی نہیں سکتی، یا یہ تعلیم کہ ایک شوہردار عورت اولاد نرینہ نہ ہونے کی حالت میں کسی غیر آدمی سے ہم بستر ہو سکتی ہے تا اس سے اولاد حاصل کرے،
یا یہ تعلیم کے بڑے بڑے مقدس لوگ بھی وہ وید کے ہی رشی کیوں نہ ہوں جن پر چاروں وید اترے ہوں، ہمیشہ کی نجات کبھی نہیں پا سکتے، اور نہ لازمی طور پر ہمیشہ بزرگوار اور عزت کے ساتھ یاد کرنے کے لائق ٹھہر سکتے ہیں، بلکہ ممکن ہے کہ تناسخ کے چکر میں آ کر اور جانداروں کی طرح کچھ کا کچھ بن جائیں، بلکہ شاید بن گئے ہوں، اور ان کے زوم میں خواہ کوئی انسان اوتاروں سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہو یا وید کے رشیوں سے بھی بڑھ کر ہو، اس کے لیے ممکن بلکہ قانون قدرت کے روح سے ضروری پڑا ہوا ہے کہ کسی وقت وہ کیڑا مکوڑا یا نہایت مکروہ اور قابل نفرت جانور بن کر کسی خسیس مخلوق کی نوع میں جنم لے گئے۔ یہ سب باطل تعلیمیں ہیں جو انسانوں کے رذیل خیالات نے ایجاد کی ہیں، اور جن لوگوں نے یہ تمام بے شرمی کے کام اور دور از عزت انتقالات اپنے بنی نوع بلکہ اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کے لیے جائز رکھے ہیں، انہوں نے یہ بھی جائز رکھ لیا کہ کواکب کی روحوں سے مرادیں مانگی جائیں، ان کی ایسی پرستش کی جائے جیسی خدا تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن شریف جو ہر یک طور سے توحید اور تہذیب کی راہ کھولتا ہے، اس نے ہرگز روا نہیں رکھا کہ اس کے ساتھ کسی مخلوق کی پرستش ہو یا اس کی ربوبیت کی قدرت صرف ناقص اور ناکارہ طور پر تسلیم کریں اور اس کو ہر یک چیز کا مبدا اور سرچشمہ نہ ٹھہرائیں یا کوئی اور بے شرمی کا کام اپنے طریق معاشرت میں داخل کرنا۔ اب پھر میں ملائک کے ذکر کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جس طرز سے ملائک کا حال بیان کیا ہے وہ نہایت سیدھی اور قریب قیاس راہ ہے، اور بجز اس کے ماننے کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا۔ قرآن شریف پر بدیدہ تعمق غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلکہ جمیع کائنات الارض کی تربیت ظاہری و باطنی کے لیے بعض وسائط کا ہونا ضروری ہے، اور بعض اشارات قرآنیہ سے نہایت صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ نفوس طیبہ جو ملائک سے موسوم ہیں ان کے تعلقات طبقات سماویہ سے الگ الگ ہیں، بعض اپنی تاثیرات خاصہ سے ہوا کے چلانے والے اور بعض مہ کے برسانے والے اور بعض اور تاثیرات کو زمین پر اتارنے والے ہیں۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ بوجہ مناسبت نوری وہ نفوس طیبہ ان روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق رکھتے ہوں گے کہ جو آسمانوں میں پائے جاتے ہیں، مگر اس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمین کا ہر یک جاندار اپنے اندر جان رکھتا ہے، بلکہ ان نفوس طیبہ کو بوجہ مناسبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور پر انہیں حاصل ہے روشن ستاروں کے ساتھ ایک مجہول القنا تعلق ہے، اور ایسا شدید تعلق ہے کہ اگر ان نفوس طیبہ کا ان ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر ان کے تمام قوا میں فرق پڑ جائے گا۔ انہی نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور جیسے خدا تعالیٰ تمام عالم کے لیے بطور جان کے ہے، ایسا ہی مگر اس جگہ تشبیہ کامل مراد نہیں، وہ نفوس نورانیہ کواکب اور سیارات کے لیے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں، اور ان کے جدا ہو جانے سے ان کی حالت وجودیہ میں بکلی فساد راہ پا جانا لازمی و ضروری امر ہے، اور آج تک کسی نے اس امر میں اختلاف نہیں کیا کہ جس قدر آسمانوں میں سیارات اور کواکب پائے جاتے ہیں وہ کائنات الارض کی تکمیل و تربیت کے لیے ہمیشہ کام میں مشغول ہے۔ غرض یہ نہایت جچی ہوئی اور ثبوت کے چرخ پر چڑھی ہوئی صداقت ہے کہ تمام نباتات اور جمادات اور حیوانات پر آسمانی کواکب کا دن رات اثر پڑ رہا ہے، اور جاہل سے جاہل ایک دہقان بھی اس قدر تو ضرور یقین رکھتا ہوگا کہ چاند کی روشنی پھلوں کے موٹا کرنے کے لیے اور سورج کی دھوپ ان کو پکانے اور شیریں کرنے کے لیے اور بعض ہوائیں بکثرت پھل لانے کے لیے بلا شبہ مؤثر ہیں۔ اب جب کہ ظاہری سلسلہ کائنات کا ان چیزوں کی تاثیرات مختلفہ سے تربیت پا رہا ہے تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ باطنی سلسلہ پر بھی باذنہ تعالیٰ و نفوس نورانیہ اثر کر رہی ہیں، جن کا اجرام نورانیہ سے ایسا شدید تعلق ہے کہ جیسے جان کو جسم سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ بظاہر یہ بات نہایت دور از ادب معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے مقدس نبیوں میں افاضہ انوار وحی کے لیے کوئی اور واسطہ تجویز کیا جائے، لیکن ذرا غور کرنے سے بخوبی سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کوئی سوء ادب کی بات نہیں، بلکہ سراسر خدا تعالیٰ کے اس عام قانون قدرت کے مطابق ہے جو دنیا کی ہر ایک چیز کے متعلق کھلے طور پر مشہود و محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی
اپنے ظاہری جسم اور ظاہری قوا کے لحاظ سے انہی وسائط کے محتاج ہیں، اور نبی کی آنکھ بھی وہ کیسی ہی نورانی اور بابرکت آنکھ ہے، مگر پھر بھی عوام کی آنکھوں کی طرح آفتاب یا اس کے کسی دوسرے قائم مقام کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتی، اور بغیر توسط ہوا کے کچھ سن نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ بات بھی ضروری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ نبی کی روحانیت پر بھی ان سیارات کے نفوس نورانیہ کا ضرور اثر پڑتا ہوگا، بلکہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہوگا، کیونکہ جس قدر استعداد صافی اور کامل ہوتی ہے اسی قدر اثر بھی صافی اور کامل طور پر پڑتا ہے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ سیارات اور کواکب اپنے اپنے قالبوں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں، جن کو نفوس کواکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں، اور جیسے کواکب اور سیاروں میں با اعتبار ان کے قالبوں کے طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں، ایسا ہی ان کے نفوس نورانیہ میں بھی انواع اقسام کے خواص ہیں جو باذن حکیم مطلق کائنات الارض کے باطن پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندوں پر بشکل جسمانی متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں اور بشری صورت سے متمثل ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقریر اس قبیل خطابیات نہیں، بلکہ یہ وہ صداقت ہے جو طالب حق اور حکمت کو ضرور ماننی پڑے گی، کیونکہ جب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور کائنات الارض کی تربیت اجرام سماویہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور جہاں تک ہم بطور استقراء اجسام ارضیہ پر نظر ڈالتے ہیں، اس تربیت کے آثار ہر یک جسم پر خواہ وہ نباتات میں سے ہے، خواہ جمادات میں سے، خواہ حیوانات میں سے ہے، بدیہی طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بس اس صریح تجربہ کے ذریعے سے ہم اس بات کے ماننے کے لیے بھی مجبور ہیں کہ روحانی کمالات اور دل اور دماغ کی روشنی کا سلسلہ بھی جہاں تک ترقی کرتا ہے، بلا شبہ ان نفوس نورانیہ کا اس میں بھی دخل ہے۔ اسی دخل کی روح سے شریعت غرہ نے استعارہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں ملائک کا واسطہ ہونا ایک ضروری امر ظاہر فرمایا ہے، جس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے گردانا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی نہایت مکروہ نادانی سے اس الہی فلسفہ کو نہیں سمجھا، جیسے آریہ مذہب والے یا برہمو مذہب والے، انہوں نے جلدی سے باعث اپنے بے وجہ بخل اور بغض کے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، تعلیم فرقانی پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں ملائک کا واسطہ ضروری ٹھہراتا ہے، اور اس بات کو نہ سمجھا اور نہ خیال کیا کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون تربیت جو زمین پر پایا جاتا ہے اسی قاعدہ پر مبنی ہے۔ ہندوؤں کے رشی جن پر بقول ہندوؤں کے چاروں وید نازل ہوئے، کیا وہ اپنی جسمانی قوا کے ٹھیک طور پر قائم رہنے میں تاثیرات اجرام سماویہ کے محتاج نہیں تھے؟ کیا وہ بغیر آفتاب کی روشنی کے صرف آنکھوں کی روشنی سے دیکھنے کا کام لے سکتے تھے، یا بغیر ہوا کے ذریعے کے کسی آواز کو سن سکتے تھے؟ تو اس کا جواب بدیہی طور پر یہی ہوگا کہ ہرگز نہیں، بلکہ وہ بھی اجرام سماویہ کی تربیت اور تکمیل کے بہت محتاج تھے۔ ہندوؤں کے ویدوں نے ان ملائک کے بارے میں کہاں انکار کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو ان وسائط کے ماننے اور قابل قدر جاننے میں بہت ہی غلو کیا ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے درجہ سے ان کا درجہ برابر ٹھہرا دیا ہے۔ ایک رگ وید پر ہی نظر ڈال کر دیکھو کہ کس قدر اس میں اجرام سماویہ اور عناصر کی پرستش موجود ہے، اور کیسی ان کی استت اور مہما اور مدح اور ثنا میں ورقوں کے ورق سیاہ کر دیے ہیں، اور کس عاجزی اور گرانے سے ان سے دعائیں مانگی گئی ہیں جو قبول بھی نہیں ہوئیں، مگر شریعت فرقانی نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ ان نفوس نورانیہ کو جو اجرام سماویہ سے یا عناصر یا دخانات سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسے جان کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، صرف ملائک یا جنات کے نام سے موصول کیا ہے، اور ان نورانی فرشتوں کو جو نورانی ستاروں اور سیاروں پر اپنا مقام رکھتے ہیں اپنی ذات پاک میں اور اپنے رسولوں میں ایسے طور کا واسطہ نہیں ٹھہرایا جس کے روح سے ان فرشتوں کو با اقتدار یا با اختیار مان لیا جائے، بلکہ ان کو اپنی نسبت ایسا ظاہر فرمایا ہے کہ جیسے ایک بے جان چیز ایک زندہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس سے وہ زندہ جس طور سے کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مقامات قرآن شریف میں اجسام کے ہر یک ذرہ پر بھی ملائک کا نام اطلاق کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ سب ذرات اپنے رب کریم کی آواز سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہو۔ مثلاً جو کچھ تغیرات بدن انسان میں مرض کی طرف یا صحت کی طرف ہوتے ہیں، ان تمام مواد کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق آگے پیچھے قدم رکھتا ہے۔
اب ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے وسائط کے ماننے میں جو قرآن شریف میں قرار دیے گئے ہیں کون سا شرک لازم آتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی شان قدرت میں کون سا فرق آ جاتا ہے۔ بلکہ یہ تو اسرار معرفت و دقائق حکمت کی وہ باتیں ہیں جو قانون قدرت کے صفحہ صفحہ میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بغیر اس انتظام کے ماننے کے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ ثابت ہی نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی خدائی چل سکتی ہے۔ بھلا جب تک ذرہ ذرہ اس کا فرشتہ بن کر اس کی اطاعت میں نہ لگا ہوا ہو، تب تک یہ سارا کارخانہ اس کی مرضی کے موافق کیوں کر چل سکتا ہے؟ کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح۔ اور نیز اگر ملائکہ سماویہ کے نظام روحانی سے خدا تعالیٰ کی قادرانہ شان پر کچھ دھبا لگ سکتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہی ملائک کے نظام جسمانی کے ماننے سے، کہ جو نظام روحانی کا بعین ہی ہم رنگ و ہم شکل ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کوئی دھبا نہیں لگ سکتا؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آریہ وغیرہ ہمارے مخالفوں نے فرط نابینائی سے ایسے ایسے بے جا اعتراضات کر دیے ہیں جن کی اصل بنا بہت سے مشرکانہ حواشی کے ساتھ ان کے گھر میں بھی موجود ہے، اور ناحق بوجہ اپنی بے بصیرتی کے ایک عمدہ صداقت کو بطالت کی شکل میں سمجھ لیا ہے۔ چشم بداندیش کے پرکندہ باد عیب نمایاں دھنرش در نظر، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت کی روح سے خواص ملائک کا درجہ خواص بشر سے کچھ زیادہ نہیں، بلکہ خواص الناس خواص الملائک سے افضل ہے، اور نظام جسمانی یا نظام روحانی میں ان کا وسائط قرار پانا ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ قرآن شریف کی ہدایت کے روح سے وہ خدام کی طرح اس کام میں لگائے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یعنی وہ خدا جس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ مثلا دیکھنا چاہیے کہ ایک چٹھی رساں ایک شاہ وقت کی طرف سے اس کے کسی ملک کے صوبہ یا گورنر کی خدمت میں چٹھیاں پہنچا دیتا ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ چٹھی رساں جو اس بادشاہ اور گورنر جنرل میں واسطہ ہے گورنر جنرل سے افضل ہے؟ تو خوب سمجھ لو کہ یہی مثال ان وسائط کی ہے جو نظام جسمانی اور روحانی میں قادر مطلق کے ارادوں کو زمین پر پہنچاتے اور ان کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن شریف کے کئی مقامات میں بتصریح ظاہر فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں اپنے وجود میں انسان کی تو پھیلی ہیں، یعنی محض انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور انسان اپنے مرتبہ میں سب سے اعلیٰ و عرفہ اور سب کا مخدوم ہے جس کی خدمت میں یہ چیزیں لگا دی گئی ہیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو ہمیشہ پھرنے والے ہیں، یعنی جو اعتبار اپنی کیفیات اور خاصیات کے ایک حالت پر نہیں رہتے۔ مثلا جو ربیع کے مہینوں میں آفتاب کی خاصیت ہوتی ہے وہ خزاں کے مہینوں میں ہرگز نہیں ہوتی، بس اس طور سے سورج اور چاند ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں، کبھی ان کی گردش سے بہار کا موسم آ جاتا ہے اور کبھی خزاں کا، اور کبھی ایک خاص قسم کی خاصیتیں ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور کبھی ان کے مخالف خواص ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، اور دیا تم کو ہر ایک چیز میں سے وہ تمام سامان جس کو تمہاری فطرت نے مانگا، یعنی ان سب چیزوں کو دیا جن کے تم محتاج تھے، اور اگر تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے۔ وہ وہی خدا ہے جس نے جو کچھ زمین پر ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی انسان کو ہم نے نہایت درجہ کے اعتدال پر پیدا کیا ہے، اور وہ اس صفت اعتدال میں تمام مخلوقات سے احسن و افضل ہے۔ اور پھر ایک اور مقام میں فرماتا ہے کہ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یعنی ہم نے اپنی ایمانت کو، جس سے مراد عشق و محبت الہی اور مورد ابتلا ہو کر پھر پوری اطاعت کرنا ہے، آسمان کے تمام فرشتوں اور زمین کی تمام مخلوقات اور پہاڑوں پر پیش کیا جو بظاہر قوی ہیکل چیزیں تھیں، تو ان سب چیزوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کی عظمت کو دیکھ کر ڈر گئی، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا، کیونکہ انسان میں یہ دو خوبیاں تھیں
ایک یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس پر ظلم کر سکتا تھا، دوسری یہ خوبی کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس درجہ تک پہنچ سکتا تھا جو غیر اللہ کو بکلی فراموش کر دے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ یعنی یاد کر وہ وقت کہ جب تیرے خدا نے، جس کا تو مظہر اتم ہے، فرشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، کہ جب میں اس کو کمال اعتدال پر پیدا کر لوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گرو، یعنی کمال انکسار سے اس کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ اور ایسی خدمت گزاری میں جھک جاؤ کہ گویا تم اسے سجدہ کر رہے ہو۔ پس سارے کے سارے فرشتے انسان مکمل کے آگے سجدہ میں گر پڑے، مگر شیطان جو اس سعادت سے محروم رہ گیا۔ جاننا چاہیے کہ یہ سجدہ کا حکم اس وقت سے متعلق نہیں ہے جب حضرت آدم پیدا کیے گئے، بلکہ یہ علیحدہ ملائک کو حکم کیا گیا کہ جب کوئی انسان اپنی حقیقی انسانیت کے مرتبہ تک پہنچے اور اعتدال انسانی اس کو حاصل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت اختیار کرے تو تم اس کامل کے آگے سجدہ میں گرا کرو، یعنی آسمانی انوار کے ساتھ اس پر اترو اور اس پر صلات بھیجو۔ تو یہ اس قدیم قانون کی طرف اشارہ ہے جو خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی روح اس کے اندر آباد ہوتی ہے، یعنی اپنے نفس سے فانی ہو کر بقا باللہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تو ایک خاص طور پر نزول ملائکہ کا اس پر شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سلوک کی ابتدائی حالات میں بھی ملائک اس کی نصرت اور خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ نزول ایسا اتم اور اکمل ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم رکھتا ہے، اور سجدہ کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ ملائکہ انسان کامل سے افضل نہیں ہیں، بلکہ وہ شاہی خادموں کی طرح سجدات تعظیم انسان کامل کے آگے بجا لا رہے ہیں۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں نہایت لطیف اشارات و استعارات میں انسان کامل کے مرتبہ کو زمین آسمان کے تمام باشندوں سے اعلیٰ و برتر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے، اور قسم ہے دن کی جب اپنی روشنی کو ظاہر کرے، اور قسم ہے اس رات کی جو بالکل تاریک ہو، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس کی جس نے اسے اعتدال کامل اور وضع استقامت کے جمیع کمالات متفرقہ عنایت کیے اور کسی کمال سے محروم نہ رکھا، بلکہ سب کمالات متفرقہ جو پہلی قسموں کے نیچے ذکر کیے گئے ہیں اس میں جمع کر دیے، اس طرح پر کہ انسان کامل کا نفس آفتاب اور اس کی دھوپ کا بھی کمال اپنے اندر رکھتا ہے، اور چاند کے خواص بھی اس میں پائے جاتے ہیں کہ وہ اکتساب فیض دوسرے سے کر سکتا ہے، اور ایک نور سے بطور استفادہ اپنے اندر بھی نور لے سکتا ہے، اور اس میں روز روشن کے بھی خواص موجود ہیں کہ جیسے محنت اور مزدوری کرنے والے لوگ دن کی روشنی میں کما حقہ اپنے کاروبار کو انجام دے سکتے ہیں، ایسا ہی حق کے طالب اور سلوک کی راہوں کو اختیار کرنے والے انسان کامل کے نمونہ پر چل کر بہت آسانی اور صفائی سے اپنی مہمات دینیہ کو انجام دیتے ہیں، تو وہ دن کی طرح اپنے تئیں بکمال صفائی ظاہر کر سکتا ہے اور ساری خاصیتیں دن کی اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہاں حضور نے نوٹ دیا ہے حاشیہ میں کہ سورج و حکمت کاملہ الہی 730 تعینات میں اپنے تئیں متشکل کر کے دنیا پر مختلف قسموں کی تاثیرات ڈالتا ہے، اور ہر یک متشکل کی وجہ سے ایک خاص نام اس کو حاصل ہے، اور یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ وغیرہ در حقیقت با اعتبار خاص تعینات و
لوازم و تاثیرات کے سورج کے ہی نام ہے۔ جب یہ لوازم خاصہ بولنے کے وقت ذہن میں ملحوظ نہ رکھے جائیں اور صرف مجرد اور اطلاقی حالت میں نام لیا جائے تو اس وقت سورج کہیں گے، لیکن جب اسی سورج کے خاص لوازم اور تاثیرات اور مقامات ذہن میں ملحوظ رکھ کر بولیں گے تو اس کو کبھی دن کہیں گے اور کبھی رات، کبھی اس کا نام اتوار رکھیں گے اور کبھی پیر، اور کبھی سامن اور کبھی بھادوں، کبھی اسوج، کبھی کاتک۔ غرض یہ سب سورج کے ہی نام ہیں، اور نفس انسان باعتبار مختلف تعینات اور مختلف اوقات و مقامات و حالات مختلف ناموں سے موسوم ہو جاتا ہے۔ کبھی نفس زکیہ کہلاتا ہے اور کبھی امارہ، کبھی لمامہ اور کبھی مطمئنہ۔ غرض اس کے بھی اتنے ہی نام ہیں جس قدر سورج کے، مگر بخوف طول اسی قدر بیان کرنا کافی سمجھا گیا۔ اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اندھیری رات سے بھی انسان کامل کو ایک مشابہت ہے کہ وہ باوجود غایت درجہ کے انقطاع اور تبتل کے جو اس کو من جانب اللہ حاصل ہے، بحکمت و مصلحت الہی اپنے نفس کی ظلمانی خواہشوں کی طرف بھی کبھی کبھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو نفس کے حقوق انسان پر رکھے گئے ہیں، جو بظاہر نورانیت کے مخالف اور مذاہب معلوم ہوتے ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا اور بیوی کے حقوق ادا کرنا، بچوں کی طرف التفات کرنا، یہ سب حقوق بجا لاتا ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے لیے اس تاریکی کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے، نہ اس وجہ سے کہ اس کو حقیقی طور پر تاریکی کی طرف میلان ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ خداوند علیم و حکیم اس کو اس طرف توجہ بخشتا ہے تا روحانی تعب و مشقت سے کسی قدر آرام پا کر پھر ان مجاہدات شاقہ کے اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسا کہ کسی کا شعر ہے، چشم شہباز کار دانہ نے شکار، از بہر کشادن گردوختان۔ اسی طرح یہ کامل لوگ جب غایت درجہ کی کوفت خاطر اور گدازش اور ہم و غم کے غلبہ کے وقت کسی قدر حظوظ نفسانیہ سے تمتع حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جسم ناتماں ان کا روح کی رفاقت کے لیے اثر نو قوی اور توانا ہو جاتا ہے، اور اس تھوڑی سی محجوبیت کی وجہ سے بڑے بڑے مراحل نورانی طے کر جاتا ہے، اور ما سوا اس کے نفس انسان میں رات کے اور دوسرے خواص دقیقہ بھی پائے جاتے ہیں جن کو علم حیات اور نجوم اور طبع کی باریک نظر نے دریافت کیا ہے۔ ایسا ہی انسان کامل کے نفس کو آسمان سے بھی مشابہت ہے، مثلا جیسے آسمان کا پول اس قدر وسیع اور کشادہ ہے کہ کسی چیز سے پر نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ان بزرگوں کا نفس ناطقہ غایت درجہ کی وسعتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور باوجود ہزارہا معارف و حقائق کے حاصل کرنے کے پھر بھی معارفنا کا نعرہ مارتا ہی رہتا ہے۔ اور جیسے آسمان کا پول روشن ستاروں سے پر ہے، ایسا ہی نہایت روشن خواص اس میں بھی رکھے گئے ہیں کہ جو آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی انسان کامل کے نفس کو زمین سے بھی کامل مشابہت ہے، یعنی جیسا کہ عمدہ اور اول درجہ کی زمین یہ خاصیت رکھتی ہے کہ جب اس میں تخم ریزی کی جائے اور پھر خوب قلبہ رانی اور آبپاشی ہو اور تمام مراتب محنت کشاد زری کے اس پر پورے کر دیے جائیں تو وہ دوسری زمینوں کی نسبت 1000 گنا زیادہ پھل لاتی ہے، اور نیز اس کا پھل بنسبت اور پھلوں کے نہایت لطیف اور شیریں اور لذیذ اور اپنی کمیت اور کیفیت میں انتہائی درجہ تک بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کامل کے نفس کا حال ہے کہ احکام الہی کی تخم ریزی سے عجیب سرسبزی لے کر اس کے اعمال صالحہ کے پودے نکلتے ہیں، اور ایسے عمدہ اور غایت درجہ کے لذیذ اس کے پھل ہوتے ہیں کہ ہر یک دیکھنے والے کو خدائے تعالیٰ کی پاک قدرت یاد آ کر سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ آیت و نفس وما سواہا صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ انسان کامل اپنے معنی اور کیفیت کے روح سے ایک عالم ہے، اور عالم کبیر کے تمام شیون و صفات و خواص اجمالی طور پر اپنے اندر جمع رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے شمس کی صفات سے شروع کر کے زمین تک جو ہماری سکونت کی جگہ ہے سب چیزوں کے خواص اشارہ کے طور پر بیان فرمائے، یعنی بطور قسموں کے ان کا ذکر کیا، بعد اس کے انسان کامل کے نفس کا ذکر فرمایا، تا معلوم ہو کہ انسان کامل کا نفس ان تمام کمالات متفرقہ کا جامع ہے جو پہلی چیزوں میں جن کی قسمیں کھائی گئیں الگ الگ طور پر پائی جاتی ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ نے ان اپنی مخلوق چیزوں کی جو اس کے وجود کے مقابل پر بے بنیاد و ہیچ ہیں کیوں قسمیں کھائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام عادت و سنت الہی ہے
کہ وہ بعض نظری امور کے اثبات و احقاق کے لیے ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر بین اور کھلا کھلا نظر اور بدیہی ثبوت رکھتے ہیں، جیسا کہ اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ سورج موجود ہے اور اس کی دھوپ بھی ہے، اور چاند موجود ہے اور وہ نور آفتاب سے حاصل کرتا ہے، اور روز روشن بھی سب کو نظر آتا ہے، اور رات بھی سب کو دکھائی دیتی ہے، اور آسمان کا پول بھی سب کی نظر کے سامنے ہے، اور زمین تو خود انسانوں کی سکونت کی جگہ ہے۔ اب چونکہ یہ تمام چیزیں اپنا اپنا کھلا کھلا وجود اور کھلے کھلے خواص رکھتی ہیں جن میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا، اور نفس انسان کا ایسی چھپی ہوئی اور نظری چیز ہے کہ خود اس کے وجود میں ہی سدا جھگڑے برپا ہو رہے ہیں۔ بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ نفس یعنی روح انسان بھی کوئی مستقل اور قائم بذات چیز ہے جو بدن کی مفارقت کے بعد ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکتی ہے، اور جو بعض لوگ نفس کے وجود اور اس کی بقا اور اس بات کے قائل ہیں، وہ بھی اس کی باطنی استعدادات کا وہ قدر نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تھا، بلکہ بعض تو اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم صرف اسی غرض کے لیے دنیا میں آئے ہیں کہ حیوانات کی طرح کھانے پینے اور حظوظ نفسانی میں عمر بسر کریں۔ وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں کہ نفس انسانی کس قدر اعلیٰ درجہ کی طاقتیں اور قوتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور اگر وہ کسب کمالات کی طرف متوجہ ہو تو کیسے تھوڑے ہی عرصے میں تمام عالم کے متفرق کمالات و فضائل و انواع پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو سکتا ہے، تو کیسے تھوڑے ہی عرصے میں تمام عالم کے متفرق کمالات و فضائل و انواع پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں نفس انسان اور پھر اس کے بے نہایت خواص فاضلہ کا ثبوت دینا چاہا ہے۔ پس اول اس نے خیالات کو رجوع دلانے کے لیے شمس اور قمر وغیرہ چیزوں کے متفرق خواص بیان کر کے پھر نفس انسان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جامع ان تمام کمالات متفرقہ کا ہے، اور جس حالت میں نفس میں ایسے اعلیٰ درجہ کے کمالات و خاصیات بتمام ہاں موجود ہیں جو اجرام سماویہ اور ارضیہ میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں، تو کمال درجہ کی نادانی ہوگی کہ ایسے عظیم الشان اور مستجمع کمالات متفرقہ کی نسبت یہ وہم کیا جائے کہ وہ کچھ بھی چیز نہیں جو موت کے بعد باقی رہ سکے، یعنی جبکہ یہ تمام خواص جو ان مشہود و محسوس چیزوں میں ہیں جن کا مستقل وجود ماننے میں تمہیں کچھ کلام نہیں، یہاں تک کہ ایک اندھا بھی دھوپ کا احساس کر کے آفتاب کے وجود کا یقین رکھتا ہے۔ نفس انسان میں سب کے سب یکجائی طور پر موجود ہیں، تو نفس کے مستقل اور قائم بذات وجود میں تمہیں کیا کلام باقی ہے؟ کیا ممکن ہے کہ جو چیز اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں وہ تمام موجود بذات چیزوں کے خواص جمع رکھتی ہو؟ اور اس جگہ قسم کھانے کی طرز کو اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے پسند کیا ہے کہ قسم قائم مقام شہادت کی ہوتی ہے، اسی وجہ سے حکام مجازی بھی جب دوسرے گواہ موجود نہ ہو تو قسم پر انحصار کر دیتے ہیں، اور ایک مرتبہ کی قسم سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو کم سے کم دو گواہوں سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو چونکہ عقلاً و عرفاً و قانوناً و شرعاً قسم شاہد کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے، لہٰذا اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے اس جگہ شاہد کے طور پر اس کو قرار دے دیا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، در حقیقت اپنے مرادی معنی یہ رکھتا ہے کہ سورج اور اس کی دھوپ یہ دونوں نفس انسان کے موجود بذات اور قائم بذات ہونے کے شاہد حال ہیں، کیونکہ سورج میں جو خواص گرمی اور روشنی وغیرہ پائے جاتے ہیں یہی خواص معاشین زائد انسان کے نفس میں بھی موجود ہیں۔ مکاشفات کی روشنی اور توجہ کی گرمی جو نفوس کاملہ میں پائی جاتی ہے اس کے عجائبات سورج کی گرمی اور روشنی سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جبکہ سورج موجود بذات ہے تو جو خواص میں اس کا ہم مثل اور ہم پلہ ہے بلکہ اس سے بڑھ کر، یعنی نفس انسان وہ کیوں کر موجود بذات نہ ہوگا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے، اس کے مرادی معنی یہ ہیں کہ چاند اپنی اس خاصیت کے ساتھ کہ وہ سورج سے بطور استفادہ نور حاصل کرتا ہے، نفس انسان کے موجود بذات اور قائم بذات ہونے پر شاہد حال ہے، کیونکہ جس طرح چاند سورج سے اکتساب نور کرتا ہے اسی طرح نفس انسان کا جو مستعد اور طالب حق ہے ایک دوسرے انسان کامل کی پیروی کر کے اس کے نور میں سے لے لیتا ہے اور اس کے باطنی فیض سے فیض یاب ہو جاتا ہے،
بلکہ چاند سے بڑھ کر استفادہ نور کرتا ہے، کیونکہ چاند تو نور کو حاصل کر کے پھر چھوڑ بھی دیتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ بس جب کہ استفادہ نور میں یہ چاند کا شریک غالب ہے اور دوسری تمام صفات اور خواص چاند کے اپنے اندر رکھتا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ چاند کو تو موجود بذات اور قائم بذات مانا جائے، مگر نفس انسان کے مستقل طور پر موجود ہونے سے بکلی انکار کر دیا جائے۔ غرض اسی طرح خدا تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر نفس انسان کی پہلے قسم کھا کر کیا گیا ہے، اپنے خواص کے روح سے شواہد اور ناطق گواہ قرار دے کر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نفس انسان واقعی طور پر موجود ہے، اور اسی طرح ہر یک جگہ جو قرآن شریف میں بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں سے ہر جگہ یہی مدعا اور مقصد ہے کہ تا امر بدی کو اسرار مخفیہ کے لیے جو ان کے ہم رنگ ہیں بطور شواہد کے پیش کیا جائے۔ لیکن اس جگہ یہ سوال ہوگا کہ جو نفس انسان کے موجود بذات ہونے کے لیے قسموں کے پیرایاں میں شواہد پیش کیے گئے ہیں، ان شواہد کے خواص بدیہی طور پر نفس انسان میں کہاں پائے جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ پائے جاتے ہیں؟ اس وہم کے رفع کرنے کے لیے اللہ جل شانہ اس کے بعد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی خدا تعالیٰ نے نفس انسان کو پیدا کر کے ظلمت اور نورانیت اور ویرانی اور سرسبزی کی دونوں راہیں اس کے لیے کھول دی ہیں۔ جو شخص ظلمت اور فجور یعنی بدکاری کی راہیں اختیار کرے تو اس کو ان راہوں میں ترقی کے کمال درجہ تک پہنچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اندھیری رات سے اس کی سخت مشابہت ہو جاتی ہے، اور بجز معصیت اور بدکاری اور پر ظلمت خیالات کے اور کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ ایسے ہی ہم صحبت اس کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور ایسے ہی شغل اس کے جی کو خوش کرتے ہیں، اور اس کی بد طبیعت کے مناسب حال بدکاری کے الہامات اس کو ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت بد چلنی اور بدماشی کے ہی خیالات اس کو سوچتے ہیں، کبھی اچھے خیالات اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتے، اور اگر پرہیزگاری کا نورانی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس نور کو مدد دینے والے الہام اس کو ہوتے رہتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ اس کے دلی نور کو جو تخم کی طرح اس کے دل میں موجود ہے اپنے الہامات خاصہ سے کمال تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کے روشن مکاشفات کی آگ کو افروختہ کر دیتا ہے۔ تب وہ اپنے چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر اور اس کے افاضہ اور استفاضہ کی خاصیت کو آزما کر پورے یقین سے سمجھ لیتا ہے کہ آفتاب اور مہتاب کی نورانیت مجھ میں بھی موجود ہے، اور آسمان کے وسیع اور بلند اور پر کواکب ہونے کے موافق میرے سینے میں بھی انشراح صدر اور عالی ہمتی اور دل اور دماغ میں ذخیرہ روشن قوا کا موجود ہے جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ تب اسے اس بات کے سمجھنے کے لیے اور کسی خارجی ثبوت کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر سے ہی ایک کامل ثبوت کا چشمہ ہر وقت جوش مارتا ہے اور اس کے پیاسے دل کو سیراب کرتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ سوال پیش ہو کہ سلوک کے طور پر کیوں کر ان نفسانی خواص کا مشاہدہ ہو سکے، تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور بکلی رذائل اور اخلاق ذمیمہ سے دستبردار ہو کر خدا تعالیٰ کے حکموں کے نیچے اپنے تئیں ڈال دیا، وہ اس مراد کو پہنچے گا اور اپنا نفس اس کو عالم صغیر کی طرح کمالات متفرقہ کا مجمع نظر آئے گا۔ لیکن جس شخص نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا بلکہ بے جا خواہشوں کے اندر گاڑ دیا، وہ اس مطلب کے پانے سے نامراد رہے گا۔ ماحصل اس تقریر کا یہ ہے کہ بلا شبہ نفس انسان میں وہ متفرق کمالات موجود ہیں جو تمام عالم میں پائے جاتے ہیں، اور ان پر یقین دلانے کے لیے یہ ایک سیدھی راہ ہے کہ انسان حسب منشائے قانون الہی تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ تزکیہ نفس کی صورت میں نہ صرف علم الیقین بلکہ حق الیقین کے طور پر ان کمالات مخفیہ کی سچائی کھل جائے گی۔ پھر بعد اس کے اللہ جل شانہ ایک مثال کے طور پر سمود کی قوم کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ انہوں نے بباعث اپنی جبلی سرکشی کے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا، اور اس کی تکذیب کے لیے ایک بڑا بدبخت ان میں سے پیش قدم ہوا۔ اس وقت کے رسول نے انہیں نصیحت کے طور پر کہا کہ ناقۃ اللہ یعنی خدا تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی جگہ کا تعرض مت کرو، مگر انہوں نے نہ مانا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹے، سو اس جرم کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کی مار ڈالی اور انہیں خاک سے ملا دیا، اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں اور بے کس عیال کا کیا حال ہوگا۔
یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس کو ناقۃ اللہ سے مشابہت دینے کے لیے اس جگہ لکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس بھی در حقیقت اسی غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تاب ناقۃ اللہ کا کام دیوے، اس کے فنا فی اللہ ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ اپنی پاک تجلی کے ساتھ اس پر سوار ہو، جیسے کوئی اونٹنی پر سوار ہوتا ہے۔ سو نفس پرست لوگوں کو جو حق سے منہ پھیر رہے ہیں، تحدید اور انذار کے طور پر فرمایا کہ تم لوگ بھی قوم سمود کی طرح ناقۃ اللہ کا سقیا، یعنی اس کے پانے پینے کی جگہ جو یاد الہی اور معارف الہی کا چشمہ ہے، جس پر اس ناکہ کی زندگی موقوف ہے، اس پر بند کر رہے ہو، اور نہ صرف بند بلکہ اس کے پیر کاٹنے کی فکر میں ہو تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی راہوں پر چلنے سے بالکل رہ جائے۔ تو اگر تم اپنی خیر مانگتے ہو تو وہ زندگی کا پانی اس پر بند مت کرو اور اپنی بے جا خواہشوں کے تیر و تبر سے اس کے پیر مت کاٹو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور وہ ناقہ جو خدا تعالیٰ کی سواری کے لیے تم کو دی گئی ہے مجروح ہو کر مر جائے گی، تو تم بالکل نکمے اور خشک لکڑی کی طرح متصور ہو کر کاٹ دیے جاؤ گے اور پھر آگ میں ڈالے جاؤ گے، اور تمہارے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ تمہارے پسماندوں پر ہرگز رحم نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری معصیت اور بدکاری کا وبال ان کے بھی آگے آئے گا، اور نہ صرف تم اپنی شامت اعمال سے مرو گے بلکہ اپنے عیال و اطفال کو بھی اسی تباہی میں ڈالو گے۔ ان آیات بینات سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ خداوند کریم نے انسان کو سب مخلوقات سے بہتر اور افضل بنایا ہے، اور ملائک اور کواکب اور عناصر وغیرہ جو کچھ انسان میں اور خدا تعالیٰ میں بطور وسائط کے دخیل ہو کر کام کر رہے ہیں، وہ ان کا درمیانی واسطہ ہونا ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا، اور وہ اپنے درمیانی ہونے کی وجہ سے انسان کو کوئی عزت نہیں بخشتے بلکہ خود ان کو عزت حاصل ہوتی ہے، تو وہ ایسی شریف مخلوق کی خدمت میں لگائے گئے ہیں۔ سو در حقیقت وہ تمام خادم ہیں نہ مخدوم، اور اس بارہ میں حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے کیا اچھا کہا ہے: ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک تر کارند، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری، ای ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بھری۔ اور پھر ہم بقیہ تقریر کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ ملائک اللہ، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ایک ہی درجہ کی عظمت اور بزرگی نہیں رکھتے، نہ ایک ہی قسم کا کام انہیں سپرد ہے، بلکہ ہر یک فرشتہ علیحدہ علیحدہ کاموں کے انجام دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دنیا میں جس قدر تم تغیرات و انقلابات دیکھتے ہو، یا جو کچھ مکمل قوت سے حیز فعل میں آتا ہے، یا جس قدر ارواح و اجسام اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتے ہیں، ان سب پر تاثیرات سماویہ کام کر رہی ہیں، اور کبھی ایک ہی فرشتہ مختلف طور کی استعدادوں پر مختلف طور کے اثر ڈالتا ہے۔ مثلا جبریل جو ایک عظیم الشان فرشتہ ہے اور آسمان کے ایک نہایت روشن نیر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کئی قسم کی خدمات سپرد ہیں، انہی خدمات کے موافق جو اس کے نیر سے لیے جاتے ہیں۔ سو وہ فرشتہ اگرچہ ہر یک ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے جو وحی الہی سے مشرف کیا گیا ہو، نزول کی اصل کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے، نہ واقعی طور پر یاد رکھنی چاہیے، لیکن اس کے نزول کی تاثیرات کا دائرہ مختلف استعدادوں اور مختلف ظروف کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی شکلوں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ نہایت بڑا دائرہ اس کی روحانی تاثیرات کا وہ دائرہ ہے جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے متعلق ہے۔ اسی وجہ سے جو معارف و حقائق و کمالات حکمت و بلاغت قرآن شریف میں اکمل اور اتم طور پر پائے جاتے ہیں، یہ عظیم الشان مرتبہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسا کہ پہلے بھی ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، کہ ہر یک فرشتہ کی تاثیر انسان کے نفس پر دو قسم کی ہوتی ہے۔ اول وہ تاثیر جو رحم میں ہونے کی حالت میں باذن ہی تعالی مختلف طور کے تخم پر مختلف طور کا اثر ڈالتی ہے، اور پھر دوسری وہ تاثیر ہے جو بعد تیاری وجود کے اس وجود کی مخفی استعدادوں کو اپنے کمالات ممکنہ تک پہنچانے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس دوسری تاثیر کو جب وہ نبی یا کامل ولی کے متعلق کو وحی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یوں ہوتا ہے کہ جب ایک مستعد نفس اپنے نور ایمان اور نور محبت کے کمال سے مبدأ فیوز کے ساتھ دوستانہ تعلق پکڑ لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی زندگی بخش محبت اس کی محبت پر پرتو انداز ہو جاتی ہے، کہ اس حد اور اس وقت تک جو کچھ انسان کو آگے قدم رکھنے کے لیے مقدور حاصل ہوتا ہے، یہ دراصل اس پنہانی تاثیر کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتہ نے
انسان کے رحم میں ہونے کی حالت میں کی ہوتی ہے۔ پھر بعد اس کے جب انسان اس پہلی تاثیر کی کشش سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہی فرشتہ سر نو اپنا اثر نور سے بھرا ہوا اس پر ڈالتا ہے، مگر یہ نہیں کہ اپنی طرف سے، بلکہ وہ درمیانی خادم ہونے کی وجہ سے اس نالی کی طرح جو ایک طرف سے پانی کو کھینچتی ہو اور دوسری طرف اس پانی کو پہنچا دیتی ہے، خدا تعالیٰ کا نور فیض اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ پھر عین اس وقت میں کہ جب انسان بوجہ اقتران محبتین روح القدس کی نالی کے قریب اپنے تئیں رکھ دیتا ہے، مان اس نالی میں سے فیض وحی اس کے اندر گر جاتا ہے، یا یوں کہو کہ اس وقت جبریل اپنا نورانی سایہ اس مستعد دل پر ڈال کر ایک عکسی تصویر اپنی اس کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اب جیسے اس فرشتہ کا جو آسمان پر مستقر ہے جبریل نام ہے، اس عکسی تصویر کا نام بھی جبریل ہی ہوتا ہے، یا مثلاً اس فرشتہ کا نام روح القدس ہے تو عکسی تصویر کا نام بھی روح القدس ہی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے اندر گھس آتا ہے، بلکہ اس کا عکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے۔ مثلا جب تم نہایت مصفہ آئینہ اپنے منہ کے سامنے رکھ دو گے تو موافق دائرہ مقدار اس آئینہ کے تمہاری شکل کا عکس بلا توقف اس میں پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تمہارا منہ اور تمہارا سر گردن سے ٹوٹ کر اور الگ ہو کر آئینہ میں رکھ دیا جائے گا، بلکہ اس جگہ رہے گا جو رہنا چاہیے، صرف اس کا عکس پڑے گا، اور عکس بھی ہر یک جگہ ایک ہی مقدار پر نہیں پڑے گا، بلکہ جیسی جیسی وسعت آئینہ قلب کی ہوگی اسی مقدار کے موافق اثر پڑے گا۔ مثلا اگر تم اپنا چہرہ آرسی کے شیشہ میں دیکھنا چاہو کہ جو ایک چھوٹا سا شیشہ ایک قسم کی انگشتری میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اگرچہ اس میں بھی تمام چہرہ نظر آئے گا، مگر ہر یک عضو اپنی اصلی مقدار سے نہایت چھوٹا ہو کر نظر آئے گا۔ لیکن اگر تم اپنے چہرہ کو ایک بڑے آئینہ میں دیکھنا چاہو جو تمہاری شکل کے پورے انعکاس کے لیے کافی ہے، تو تمہارے تمام نقوش اور اعضاء چہرہ کے اپنی اصلی مقدار میں نظر آ جائیں گے۔ بس یہی مثال جبریل کی تاثیرات کی ہے۔ ادنا سے ادنا مرتبہ کے ولی پر بھی جبریل ہی تاثیر وحی کی ڈالتا ہے، اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی وہی جبریل تاثیر وحی کی ڈالتا رہا ہے۔ لیکن ان دونوں وحیوں میں وہی فرق مذکورہ بالا آرسی کے شیشہ اور بڑے آئینہ کا ہے، یعنی اگرچہ بظاہر صورت جبریل وہی ہے اور اس کی تاثیرات بھی وہی، مگر ہر یک جگہ مادہ قابلہ ایک ہی وسعت اور صفائی کی حالت پر نہیں۔ اور یہ جو اس جگہ میں نے صفائی کا لفظ بھی لکھ دیا تو یہ اس بات کے اظہار کے لیے ہے کہ جبریلی تاثیرات کا اختلاف صرف کمیت کے ہی متعلق نہیں بلکہ کیفیت کے بھی متعلق ہے، یعنی صفائی قلب جو شرط انعکاس ہے تمام افراد ملہمین کے ایک ہی مرتبہ پر کبھی نہیں ہوتے۔ جیسے تم دیکھتے ہو کہ سارے آئینے ایک ہی درجہ کی صفائی ہرگز نہیں رکھتے، بعض آئینے ایسے اعلیٰ درجہ کے آبدار اور مصفہ ہوتے ہیں کہ پورے طور پر جیسا کہ چاہیے دیکھنے والے کی شکل ان میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور بعض ایسے کثیف اور مقدر اور پرغبار اور دود آمیز جیسے ہوتے ہیں کہ صاف طور پر ان میں شکل نظر نہیں آتی، بلکہ بعض ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر مثلاً ان میں دونوں لب نظر آویں تو ناک دکھائی نہیں دیتا، اور اگر ناک نظر آ گیا تو آنکھیں نظر نہیں آتی۔ تو یہی حالت دلوں کے آئینہ کی ہے۔ جو نہایت درجہ کا مصفہ دل ہے اس میں مصفہ طور پر انعکاس ہوتا ہے، اور جو کسی قدر مقدر ہے اس میں اسی قدر مقدر دکھائی دیتا ہے، اور اکمل اور اتم طور پر یہ صفائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حاصل ہے۔ ایسی صفائی کسی دوسرے دل کو ہرگز حاصل نہیں۔ اس جگہ اس نقطہ کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ جو علت العلل ہے، جس کے وجود کے ساتھ تمام وجودوں کا سلسلہ وابستہ ہے، جب وہ کبھی مربیانہ یا قاہرانہ طور پر کوئی جنبش اور حرکت ارادی کسی امر کے پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ حرکت اگر اتم اور اکمل طور پر ہو تو جمیع موجودات کی حرکت کو مستلزم ہوتی ہے، اور اگر بعض شیون کے لحاظ سے یعنی جزئی حرکت ہو تو اسی کے موافق عالم کے بعض اجزاء میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا عز و جل کے ساتھ اس کی تمام مخلوقات اور جمیع عالموں کا جو علاقہ ہے وہ اس علاقہ سے مشابہ ہے جو جسم کو جان سے ہوتا ہے، اور جیسے جسم کے تمام اعضاء روح کے ارادوں کے تابع ہوتے ہیں
اور جس طرف روح جھکتی ہے اسی طرف وہ جھک جاتے ہیں۔ یہی نسبت خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ میں صاحب فصوص کی طرح حضرت واجب الوجود کی نسبت یہ تو نہیں کہتا کہ خلق الاشیاء وہو عینھا، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ خلق الاشیاء وہو کعینھا، ھذا العالم کسر ممرد من قواریر وماء الطاقۃ العظمی یجری تحتها ویفعل ما یرید یخیل فی عیون قاصرۃ کانھا هو یحسبون الشمس والقمر والنجم ومؤثرات بذاتها ولا مؤثر الا هو۔ حکیم مطلق نے میرے پر یہ راز سربستہ کھول دیا ہے کہ یہ تمام عالم ما اپنے جمیع اجزاء کے اس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے اعضاء کی طرح واقع ہے، جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روح اعظم سے قوت پاتا ہے، جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی طفیل سے ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ عالم جو اس وجود اعظم کے لیے قائم مقام اعضاء کا ہے، بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ گویا اس کے چہرہ کا نور ہیں، جو ظاہری یا باطنی طور پر اس کے ارادوں کے موافق روشنی کا کام دیتی ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ گویا اس کے ہاتھ ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ گویا اس کے پیر ہیں، اور بعض اس کے سانس کی طرح ہیں۔ غرض یہ مجموعہ عالم خدا تعالیٰ کے لیے بطور ایک اندام کے واقعہ ہے، اور تمام آب و تاب اس اندام کی اور ساری زندگی اس کی اسی روح اعظم سے ہے جو اس کی قیوم ہے، اور جو کچھ اس قیوم کی ذات میں ارادی حرکت پیدا ہوتی ہے وہی حرکت اس اندام کے کل اعضاء یا بعض میں جیسا کہ اس قیوم کی ذات کا تقاضا ہو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لیے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، اور ہر یک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تنوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں۔ یہ وہی اعضاء ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے۔ جب قیوم عالم کوئی حرکت جزوی یا کلی کرے گا تو اس کی حرکت کے ساتھ اس کے اعضاء میں حرکت پیدا ہو جانا ایک لازمی امر ہوگا، اور وہ اپنے تمام ارادوں کو انہی اعضاء کے ذریعے سے ظہور میں لائے گا، نہ کسی اور طرح سے۔ بس یہی ایک عام فہم مثال اس روحانی امر کی ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مخلوقات کی ہر یک جز خدا تعالیٰ کے ارادوں کی تابع اور اس کے مقاصد مخفیہ کو اپنے خادمانہ چہرہ میں ظاہر کر رہی ہے، اور کمال درجہ کی اطاعت سے اس کے ارادوں کی راہ میں محو ہو رہی ہے۔ اور یہ اطاعت اس قسم کی ہرگز نہیں ہے جس کی صرف حکومت اور زبردستی پر بنا ہو، بلکہ ہر یک چیز کو خدا تعالیٰ کی طرف ایک مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے، اور ہر یک ذرہ ایسا بالطبع اس کی طرف جھکا ہوا معلوم ہوتا ہے، جیسے ایک وجود کے متفرق اعضاء اس وجود کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس در حقیقت یہی سچ ہے، اور بالکل سچ ہے، کہ یہ تمام عالم اس وجود اعظم کے لیے بطور اعضاء کے واقعہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ قیوم العالمین کہلاتا ہے، کیونکہ جیسی جان اپنے بدن کی قیوم ہوتی ہے ایسا ہی وہ تمام مخلوقات کا قیوم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام عالم کا بالکل بگڑ جاتا۔ ہر یک ارادہ اس قیوم کا، خواہ وہ ظاہری ہے یا باطنی، دینی ہے یا دنیاوی، اسی مخلوقات کے توسط سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اور کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ بغیر ان وسائط کے زمین پر ظاہر ہوتا ہو۔ یہی قدیمی قانون قدرت ہے کہ جو ابتدا سے بندھا ہوا چلا آتا ہے، مگر ان لوگوں کی سمجھ پر سخت تعجب ہے کہ وہ ظاہری بارش ہونے کے لیے جو بادلوں کے ذریعے سے زمین پر ہوتی ہے بخارات مائعہ کا توسط ضروری خیال کرتے ہیں، اور خود بخود قدرت سے بغیر بادل کے بارش ہو جانا محال سمجھتے ہیں۔ لیکن الہام کی بارش کے لیے جو صاف دلوں پر ہوتی ہے، ملائک کے بادلوں کا توسط جو عند الشرع ضروری ہے، اس پر جہالت کی نظر سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ بغیر ملائک کے توسط کے خود بخود الہام نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر توسط ہوا کے آواز سن لینا خلاف قانون قدرت ہے، مگر وہ ہوا جو روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی آواز کو ملموں کے دلوں تک پہنچاتی ہے، اس قانون قدرت سے غافل ہیں۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں کی بصارت کے لیے آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہے، مگر وہ روحانی آنکھوں کے لیے کسی آسمانی روشنی کی ضرورت یقین نہیں رکھتے۔ اب جب کہ یہ قانون الہی معلوم ہو چکا کہ یہ عالم اپنے جمیع قوائے ظاہری و باطنی کے ساتھ حضرت واجب الوجود کے لیے بطور اعضاء کے واقعہ ہے، اور ہر یک چیز اپنے اپنے محل اور موقع پر اعضاء ہی کا کام دے رہی ہیں،
اور ہر یک ارادہ خدائے تعالیٰ کا انہی اعضاء کے ذریعے سے ظہور میں آتا ہے، کوئی ارادہ بغیر ان کے توسط کے ظہور میں نہیں آتا۔ تو اب جاننا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کی وحی میں جو پاک دلوں پر نازل ہوتی ہے، جبریل کا تعلق جو شریعت اسلام میں ایک ضروری مسئلہ سمجھا گیا اور قبول کیا گیا ہے، یہ تعلق بھی اسی فلسفہ حقہ پر ہی مبنی ہے جس کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسب قانون قدرت مذکورہ والا یہ امر ضروری ہے کہ وحی کے القاء یا ملکہ وحی کے عطا کرنے کے لیے بھی کوئی مخلوق خدائے تعالیٰ کے الہامی اور روحانی ارادہ کو بمنصہ ظہور لانے کے لیے ایک عضو کی طرح بن کر خدمت بجا لاوے، جیسا کہ جسمانی ارادوں کے پورا کرنے کے لیے بجا لا رہے ہیں۔ سو وہ وہی عضو ہے جس کو دوسرے لفظوں میں جبریل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جو بطبیعت حرکت اس وجود اعظم کے سچ مچ ایک عضو کی طرح بلا توقف حرکت میں آ جاتا ہے۔ یعنی جب خدائے تعالیٰ محبت کرنے والے دل کی طرف محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو حسب قاعدہ مذکورہ بالا جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے، جبریل کو بھی جو سانس کی ہوا یا آنکھ کے نور کی طرح خدائے تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے، اس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے، یا یوں کہو کہ خدائے تعالیٰ کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بلا اختیار و بلا ارادہ اسی طور سے جنبش میں آ جاتا ہے کہ جیسا کہ اصل کی جنبش سے سایہ کا ہلنا طبی طور پر ضروری امر ہے۔ پس جب جبریلی نور خدائے تعالیٰ کی کشش اور تحریک اور نفخہ نورانیہ سے جنبش میں آ جاتا ہے تو مان اس کی عکسی تصویر جس کو روح القدس کے ہی نام سے موسوم کرنا چاہیے، محبت صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے اور اس کی محبت صادقہ کا ایک عرض لازم ٹھہر جاتی ہے۔ تب یہ قوت خدائے تعالیٰ کی آواز سننے کے لیے کان کا فائدہ بخشتی ہے اور اس کے عجائبات کے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی قائم مقام ہو جاتی ہے، اور اس کے الہامات زبان پر جاری ہونے کے لیے ایک ایسی محرک حرارت کا کام دیتی ہے جو زبان کے پہیہ کو زور کے ساتھ الہامی خط پر چلاتی ہے۔ اور جب تک یہ قوت پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان کا دل اندھے کی طرح ہوتا ہے اور زبان اس ریل گاڑی کی طرح ہوتی ہے جو چلنے والے انجن سے الگ پڑی ہو۔ لیکن یاد رہے کہ یہ قوت جو روح القدس سے موسوم ہے ہر یک دل میں یکساں اور برابر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جیسے انسان کی محبت کامل یا ناقص طور پر ہوتی ہے اسی اندازہ کے موافق یہ جبریلی نور اس پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روح القدس کی قوت جو دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے دل میں جبریلی نور کے پرتو سے پیدا ہو جاتی ہے، اس کے وجود کے لیے یہ امر لازم نہیں کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ کا پاک کلام سنتا ہی رہے یا کشفی طور پر کچھ دیکھتا ہی رہے، بلکہ یہ تو انوار سماویہ کے پانے کے لیے اسباب قریبہ کی طرح ہے، یا یوں کہو کہ یہ ایک روحانی روشنی روحانی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے یا ایک روحانی ہوا روحانی کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے من جانب اللہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز سامنے موجود نہ ہو مجرد روشنی کچھ دکھا نہیں سکتی، اور جب تک متکلم کے منہ سے کلام نہ نکلے مجرد ہوا کانوں تک کوئی خبر نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ روشنی یا یہ ہوا روحانی حواس کے لیے محض ایک آسمانی معید عطا کیا جاتا ہے، جیسے ظاہری آنکھوں کے لیے آفتاب کی روشنی اور ظاہری کانوں کے لیے ہوا کا ذریعہ مقرر کیا گیا ہے۔ جب باری تعالیٰ کا ارادہ اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا کلام اپنے کسی ملہم کے دل تک پہنچاوے تو اس کی اس متکلمانہ حرکت سے مان جبریلی نور میں القاء کے لیے ایک روشنی کی موج یا ہوا کی موج یا ملہم کی تحریک لسان کے لیے ایک حرارت کی موج پیدا ہو جاتی ہے، اور اس تموج یا اس حرارت سے بلا توقف وہ کلام ملہم کی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا کانوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یا زبان پر وہ الہامی الفاظ جاری ہوتے ہیں، اور روحانی حواس اور روحانی روشنی جو قبل از الہام قوت کی طرح ملتی ہے، یہ دونوں قوتیں اس لیے عطا کی جاتی ہیں کہ تا قبل از نزول الہام کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر الہام ایسی حالت میں نازل کیا جاتا تو ملہم کا دل ہوا سے روحانی سے محروم ہوتا یا روح القدس کی روشنی دل کی آنکھ کو پہنچی نہ ہوتی تو وہ الہام الہی کو کن آنکھوں کی پاک روشنی سے دیکھ سکتا۔ تو اسی ضرورت کی وجہ سے یہ دونوں پہلے ہی سے ملہمین کو عطا کی گئیں، اور اس تحقیق سے یہ بھی ناظرین سمجھ لیں گے کہ وحی کے متعلق جبریل کے 3 کام ہیں۔ اول یہ کہ جب رحم میں ایسے شخص کے وجود کے لیے نطفہ پڑتا ہے جس کی فطرت کو اللہ جل شانہ اپنی رحمانیت کے تقاضا سے، جس میں انسان کے عمل کو کچھ دخل نہیں، ملہمانہ فطرت بنانا چاہتا ہے، تو اس پر اسی نطفہ ہونے کی حالت میں جبریلی نور کا سایہ ڈال دیتا ہے۔ تب ایسے شخص کی فطرت من جانب اللہ
الہامی خاصیت پیدا کر لیتی ہے اور الہامی حواس اس کو مل جاتے ہیں۔ پھر دوسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب بندہ کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت کے زیر سایہ آ پڑتی ہے تو خدا تعالیٰ کی مربیانہ حرکت کی وجہ سے جبریلی نور میں بھی ایک حرکت پیدا ہو کر محب صادق کے دل پر وہ نور جا پڑتا ہے، یعنی اس نور کا عکس محب صادق کے دل پر پڑھ کر ایک عکسی تصویر جبریل کی اس میں پیدا ہو جاتی ہے، جو ایک روشنی یا ہوا یا گرمی کا کام دیتی ہے اور بطور ملکہ الہامیہ کے ملہم کے اندر رہتی ہے۔ ایک سرا اس کا جبریل کے نور میں غرق ہوتا ہے اور دوسرا ملہم کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں روح القدس یا اس کی تصویر کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کلام کا ظہور ہو تو ہوا کی طرح موج میں آ کر اس کلام کو دل کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے، یا روشنی کے پیرایا میں افروختہ ہو کر اس کو نظر کے سامنے کر دیتا ہے، یا حرارت محرکہ کے پیرایا میں تیزی پیدا کر کے زبان کو الہامی الفاظ کی طرف چلاتا ہے۔ اس جگہ میں ان لوگوں کا وہم بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو ان شکوک اور شبہات میں مبتلا ہیں جو اولیاء اور انبیاء کے الہامات اور مکاشفات کو دوسرے لوگوں کی نسبت کیا خصوصیت ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر نبیوں اور ولیوں پر امور غیبیہ کھلتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر بھی کبھی کبھی کھل جاتے ہیں، بلکہ بعض فاسقوں اور غایت درجہ کے بدکاروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں، اور بعض پرلے درجہ کے بدمعاش اور شریر آدمی اپنے ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ سچے نکلتے ہیں۔ بس جبکہ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے تئیں نبی یا کسی اور خاص درجہ کے آدمی تصور کرتے ہیں، ایسے بد چلن آدمی بھی شریک ہیں جو بد چلنیوں اور بدماشیوں میں چھٹے ہوئے اور شہرا آفاق ہیں، تو نبیوں اور ولیوں کی کیا فضیلت باقی رہی؟ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ در حقیقت یہ سوال جس قدر اپنی اصل کیفیت رکھتا ہے وہ سب درست اور صحیح ہے، اور جبریلی نور کا 46واں حصہ تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے، جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پرلے درجے کا بدکار بھی باہر نہیں، بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آ چکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقہ عورت جو کنجریوں کے گروہ میں سے ہے، جس کی تمام جوانی بدکاری میں ہی گزری ہے، کبھی سچی خواب دیکھ لیتی، اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ بسر و آشنا ببر کا مصداق ہوتی ہے کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ سچی نکلتی ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جبریلی نور آفتاب کی طرح جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے تمام معمورہ عالم پر حسب استعداد ان کی اثر ڈال رہا ہے، اور کوئی نفس بشر دنیا میں ایسا نہیں کہ بالکل تاریک ہو، کم سے کم ایک ذرا سی محبت وطن اصلی اور محبوب اصلی کی ادنا سے ادنا سرشت میں بھی ہے۔ اس صورت میں نہایت ضروری تھا کہ تمام بنی آدم پر یہاں تک کہ ان کے مجانین پر بھی کسی قدر جبریل کا اثر ہوتا، اور پھر واقعہ ہے بھی، کیونکہ مجانین بھی جن کو عوام الناس مجذوب کہتے ہیں اپنے بعض حالات میں بوجہ اپنے ایک طور کے انقطاع کے جبریلی نور کے نیچے جا پڑتے ہیں، تو کچھ ان کی باطنی آنکھوں پر اس نور کی روشنی پڑتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے تصرفات خفیہ کو کچھ دیکھنے لگتی ہے، مگر ایسی خوابوں یا ایسے مکاشفات سے نبوت اور ولایت کو کچھ صدمہ نہیں پہنچتا اور ان کی شان بلند میں کچھ بھی فرق نہیں آتا، اور کوئی التباس حیران کرنے والا واقعہ نہیں ہوتا، کیونکہ درمیان میں ایک ایسا فرق بیان ہے کہ جو بدیہی طور پر ہر یک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواص اور عام کی خوابیں اور وہ مکاشفات اپنی کیفیت اور کمیت اتصالی و انفصالی میں ہرگز برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ خارق عادت کے طور پر نعمت غیبی کا حصہ لیتے ہیں۔ دنیا ان نعمتوں میں جو انہیں عطا کی جاتی ہیں صرف ایسے طور کی شریک ہے جیسے شاہ وقت کے خزانہ کے ساتھ ایک گدھا دریوزہ گر ایک جرم کے حاصل رکھنے کی وجہ سے شریک خیال کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس صدمہ مشارکت کی وجہ سے نہ بادشاہ کی شان میں کوئی شکست آ سکتی ہے اور نہ اس گدھا کی کچھ شان بڑھ سکتی ہے، اور اگر ذرا غور کر کے دیکھو تو یہ ذرہ مثال مشارکت ایک کرم شبتاب بھی، جس کو پٹ بیجنا یا جگنو بھی کہتے ہیں، آفتاب کے ساتھ رکھتا ہے، تو کیا وہ اس مشارکت کی وجہ سے آفتاب کی عزت میں سے کوئی حصہ لے سکتا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ در حقیقت تمام فضیلتیں با اعتبار اعلیٰ درجہ کے کمال کے جو کمیت اور کیفیت کی روح سے حاصل ہو پیدا ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک حرف کی شناخت سے ایک شخص فاضل اجل کا ہم پایا ہو جائے گا
کہ اتفاقاً ایک مصرع بن جانے سے بڑے شاعروں کا ہم پلہ کہلائے گا۔ ذرہ مثال شراکت سے کوئی نو حکمت یا حکومت کی خالی نہیں۔ اگر ایک بادشاہ سارے جہان کی حکومت کرتا ہے تو ایسا ہی ایک مزدور آدمی اپنی جھونپڑی میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی پر حاکم ہے۔ رہی یہ بات کہ خدا تعالیٰ نے نیک بختوں اور بدبختوں میں مشارکت کیوں رکھی اور تخم کے طور پر غافلین کے گروہ کو نعمت غیبی کا کیوں حصہ دیا، اس کا جواب یہ ہے کہ الزام اور اتمام حجت کے لیے تا اس تخمی شراکت کی وجہ سے ہر یک منکر کاملوں کی حالت کا گواہ ہو جائے، کیونکہ جبکہ وہ اپنے چھوٹے سے دائرہ استعداد میں کچھ نمونہ ان باتوں کا دیکھتا ہے جو ان کاملوں کی زبان سے سنتا ہے، بس اس تھوڑی سی جھلک کی وجہ سے اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اپنے سچے دل سے ان الہامی امور کو بکلی غیر ممکن سمجھے۔ سو وہ اس روحانی خاصیت کا ایک ذرا سا نمونہ اپنے اندر رکھنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہے، جس کے روح سے بحالت انکار وہ پکڑا جائے گا، جیسا کہ آج کل کے عاریہ خیال کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے چاروں ویدوں کو نازل کر کے پھر یک لخت ہمیشہ کے لیے الہامات کی صف کو لپیٹ دیا ہے، مگر خدا تعالیٰ کا قانون قدرت انہیں ملزم کرتا ہے، جبکہ وہ بچشم خود دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ انکشافات غیبیہ کا اب تک جاری ہے، اور ان میں سے فاسق آدمی بھی کبھی کبھی سچی خوابیں دیکھ لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ خدا جس نے اپنا روحانی فیض نازل کرنے سے اس زمانہ کے فاسقوں اور دنیا پرستوں کو بھی محروم نہیں رکھا، اور ان پر بھی باوجود فقدان کامل مناسبت کے کبھی کبھی ارشاد فیض نازل کرتا ہے، تو اپنے نیک بندوں پر جو اس کی کامل مرضی پر چلے اور اکمل اور اتم طور پر اس سے مناسبت رکھے، کیا کچھ نازل کرتا نہیں ہوگا۔ اور ایک بھید اس تخمی مشارکت میں یہ ہے کہ تا ہر یک شخص گو وہ کیسا ہی فاسق بدکار یا کافر خونخوار ہو، اس مشارکت پر غور کرنے سے سمجھ لے گے خدا تعالیٰ نے اسے ہلاک کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کے اندر ایک ترقی کی راہ رکھی ہے، اور اس کو بھی تخم کے طور پر ایک نمود دیا ہے جس میں وہ آگے قدم بڑھا سکتا ہے، اور وہ فطرتاً خدا تعالیٰ کے خوان نعمت سے محروم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بے راہی اختیار کر کے اس نور کو جو اس کے اندر رکھا گیا ہے غیر مستعمل چھوڑ کر آپ محروم بن جائے، اور ان طبی طریقوں کو جو نجات پانے کے طریق ہیں دیدہ و دانستہ چھوڑ دے گے، تو یہ خود اس کا ساختہ برداختہ ہے جس کا بد نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ یاد دہانی، جو کچھ ہم نے رسالہ فتح اسلام میں الہی کارخانہ کے بارے میں جو خداوند عز و جل کی طرف سے ہمارے سپرد ہوا ہے، 5 شاخوں کا ذکر کر کے دینی مخلصوں اور اسلامی ہمدردوں کی ضرورت امداد کے لیے لکھا ہے، اس کی طرف ہمارے بااخلاص اور پرجوش بھائیوں کو بہت جلد توجہ کرنی چاہیے کہ تا یہ سب کام بآسن طریق شروع ہو جائیں۔ الراقم مرزا غلام احمد قادیان ضلع گرداسپور۔ اطلاع خدمت علماء اسلام، جو کچھ اس عاجز نے مسیح مسیح کے بارے میں لکھا ہے یہ مضمون متفرق طور پر 3 رسالوں میں درج ہے، یعنی فتح اسلام اور توضیح مرام اور ازالہ اوہام میں۔ بس مناسب ہے کہ جب تک کوئی صاحب ان تینوں رسالوں کو غور سے نہ دیکھ لیں تب تک کسی مخالفانہ رائے ظاہر کرنے کے لیے جلدی نہ کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ الراقم خاکسار مرزا غلام احمد۔